فلاح المسلمی مینار نور و ہدایت ہے، فلاح المسلمی مینار نور و ہدایت ہے۔ چونکہ شادی نہیں ہوئی اس لیے بولے جا رہے ہیں۔ خیر ماشاءاللہ آپ تھوڑے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اچھے لگے۔ مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے آپ سے، کیونکہ یہاں کامٹی پہلی مرتبہ آیا، آپ جیسا جواب دو گے ویسے باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے ایک سوال کرنا ہے، کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ سب کو؟ نہیں آواز سے بولو، سب کو جانا جنت میں؟ لیکن تھوڑے کنجوس آپ لوگ، کیونکہ اگر یہی سوال میں اگر گجرات میں رہتا ہوں، اگر احمد آباد میں ہمارا جانا ہوتا ہے، بروڈا جانا ہوتا، اگر کبھی میں یہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ بھائی کس کو جنت میں جانا، میں نے دیکھا کہ سب لوگوں کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ جاتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے کہ ہم کو جنت میں جانا۔ یہاں میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے ایسے ہاتھ کیا، یعنی موڈ ہوگا تو جائیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر ایک مرتبہ بولو، کس کو جنت میں جانا؟ سب کو جنت میں جانا، ماشاءاللہ، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہم سب کو جنت میں جانا میرے پیارو، اور اللہ کی قسم جنت میں گئے نا، بولو نا، جنت میں گئے پھر آرام ہی آرام، ساتھ میں بولو، پھر آرام ہی اتنا آرام اتنا آرام اتنا آرام میرے پیارو کہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا، بولو انشاءاللہ، اتنا آرام ہوگا کہ جب ہم جنت میں انٹر ہوں گے نا، اور پھر ہم جنت میں رہیں گے نا، تو کبھی ہم اللہ سے مانگیں گے، بھائی کوئی چیز ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کی آواز آئے گی، میرا بندہ مانگتا کیوں ہے؟ میرا بندہ مانگتا کیوں ہے؟ تو ہم کہیں گے اللہ جنت میں ہے، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ فرمائیں گے یہ جنت ہے، یہاں مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، تو سوچتا جائے گا تو بھی عطا کر دوں گا۔ مطلب جنت میں مانگنے کی ضرورت نہیں، مانگے گا تو عطا کروں گا، لیکن سوچتا جائے گا، اونلی تھنکنگ، سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا۔ میرے دوستو، جنت بہت پیاری ہے، اسی کو اللہ نے پارہ نمبر 24، بولو پارہ نمبر 24، آپ جو حافظ ہوں گے، حفاظ کرام ہوں گے، میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ آجا جنت میں آجا، اللہ فرماتے میرا بندہ جو مانگے گا عطا کروں گا، اللہ فرماتے میرا بندہ مانگتا جائے گا عطا کرتا جاؤں گا، اور اگر سوچتا جائے گا تو بھی عطا کروں گا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بند کر دو اس کو بیٹا۔ سب کو جنت میں جانا، پھر ایک مرتبہ بولو، جانا سب کو جنت میں، اور جنت میں جو مانگیں گے بولو وہ، جو سوچیں گے وہ بھی۔ آپ کو معلوم ہے جنت اتنی پیاری ہے، اللہ کی قسم، اللہ ہم کو دے دے وے، اتنی پیاری ہے، جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا۔ صحیح میں ایک مرتبہ اڑیسہ میں تھا، کہاں؟ اڑیسہ میں تھا، بہت لمبا چوڑا اللہ کا احسان کرم مجمع تھا، جیسے آپ لوگ کیسے بیٹھے ہو زمین پر، سارا مجمع زمین پر بیٹھا تھا، ایک آدمی میرے بالکل یہاں رائٹ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، جب میں بیان کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، جب میں اس کی طرف دیکھتا نا تو کبھی وہ کرسی پہ کھڑا ہو جاتا، پھر واپس بیٹھ جاتا، پھر کبھی وہ تھوڑا آگے ہوتا، کبھی پیچھے ہوتا۔ میں نے اس طرف دیکھنا ہی بند کر دیا، کیونکہ میں نے کہا کہ سارا کنسنٹریشن میرا خراب کرے گا یہ، کیونکہ میں بیان کر رہا ہوں، اب میں اس کی طرف دیکھوں، کبھی کھڑا ہو جائے کبھی بیٹھ جائے۔ اب اتنا ہزاروں کا مجمع تھا، جب بیان ختم ہونے کا وقت آیا میں نے کہا بھائی کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ اتنے لمبے مجمع سے ایک آدمی کیسے ملاقات کرے گا، لیکن میں نے کہا یہ جو کرسی پر بیٹھا ہے وہ میری ملاقات کرے، تو اتنا خوش ہوا، کہا آپ مجھ سے ملاقات کریں گے؟ میں نے کہا آپ سمجھاؤ کیوں ملاقات کروں گا۔ جب وہ آیا میرے قریب آیا، میں نے کہا کیا طریقہ، یہ کیا طریقہ، اتنے سارا مجمع بیٹھا ہے، میں تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا، کبھی کھڑے ہوتے ہو کبھی بیٹھ جاتے ہو، کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو، کیا معاملہ؟ یہ کہا مولانا سب نے اعلان کیا تھا 8 بجے آپ آئیں گے، 11 بجے آپ آئے،
اور صحیح میں مجھے 11 بجے لے گئے کرسی پر، میں 11 بجے، میں نے کہا مجھے جتنے بجے لے کر آئے میں آیا، مجھے کیا معلوم کہ 8 بجے کا اعلان. کہا آپ 11 بجے آئے ہیں، میرے کو ڈائبٹیز ہے، کب سے پیشاب دبا کے بیٹھا ہوں. اب پیشاب زور کا لگتا تو کبھی کھڑا ہو جاتا، پھر دباتا، پھر بیٹھ جاتا، پھر آگے جاتا، پھر پیچھے جاتا. تو میں نے کہا نالائق کمبخت مجھے کائے کو پریشان کیا، پیشاب لگی جا کے کر کے آتا. کہتا کر کے آتا، پھر کرسی پہ کرسی چھوٹ جاتی پھر کیا کرتا. تو مجھے اچانک ایک خیال آیا، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں، بولو سبحان اللہ، کسی کو پاخانہ بھی نہیں، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا جنت میں، آجا جنت میں، نہ کسی کو پیشاب کا تقاضا آئے گا، نہ کسی کو پاخانے کا تقاضا آئے گا، نہ ٹوائلٹ کی ضرورت پڑے گی. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، پاخانہ پیشاب نہیں. تو کہا اللہ کے رسول پھر جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ جنت میں کھائیں گے نا، ہاں بولو نا، آواز نہیں آ رہی آپ کی، کھائیں گے نا پیئیں گے نا تو جائے گا کہاں؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان. ہمارے نبی نے ایسا پیارا جواب دیا، ایسا پیارا جواب دیا. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشا المسک. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جنت میں کوئی پیشاب نہیں، کوئی پاخانہ نہیں، لیکن کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی. تو وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کھانا پینا کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جنتی ایک ڈکار لے گا، آہ کر کے ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے وہ ڈکار ایسی ہوگی، کھانا بھی ہضم ہوگا، پانی بھی ہضم ہوگا، اور ڈکار لیتا جائے گا، آواز سریلی ہوگی، اور جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. اب تو جانا نا سب کو جنت میں. اچھا آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ نے جنت بنائی، ارے بولو اللہ نے پہلی جنت بنائی، اللہ نے پہلی جنت بنائی، اور اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، اور اللہ نے فرمایا او فرشتوں یہ جنت میں نے بنائی. کیسے نظر آتی؟ وہ فرشتوں نے جنت دیکھا، کہا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اتنی پیاری جنت، اللہ اتنی پیاری جنت. اللہ نے فرمایا فرشتوں پہلی ہے، دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا، بولو سبحان اللہ. پھر اللہ نے کون سی جنت بنائی؟ دوسری. پھر فرشتوں کو جمع کیا، سارے فرشتوں نے ایک ساتھ میں تسبیح اور تقدیس سبحان الملک القدوس، اللہ بہت پیارے، بڑی پیاری جنت بنائی. اللہ نے فرمایا خاموش رہو، یہ دوسری ہے، تیسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. اس طرح اللہ نے 7ویں جنت بنائی. کون سے نمبر کی؟ جب 7ویں بنائی اور فرشتوں کو جمع کیا تو فرشتوں نے کہا اللہ آپ نے ایسی جنت بنائی ہے کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، کسی دل نے سوچا نہیں ہے، اور کسی کان نے سنا نہیں ہے. آپ نے اتنی پیاری جنت بنائی، اور یہ 7ویں اللہ بہت پیاری بنائی. اللہ نے فرمایا خاموش رہو، آخری 8ویں ایسی پیاری بناؤں گا کہ اس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہوگی، بولو سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سب ملا کر کتنی جنتیں بنائی؟ کتنی؟ ہاں اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟ کتنی جنتیں بنائی؟ 8. ہم کو جانا جنت میں، تو یہ معلوم تھا کہ 8 جنتیں ہیں، مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس بھی نہیں معلوم. کیا پاگل پنا ہے بھائی. اب میرے کو کامٹی آنا تو ایڈریس تو معلوم کر کے آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو جنت میں جانا آج تک آپ کو معلوم نہیں. اللہ نے، چلو ساتھ میں بولو کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی، جس میں سب سے پہلی، ساتھ میں بولنا جنت، سبحان اللہ بولتے جاؤ. سب سے پہلی جنت، بولو سبحان اللہ. نمبر 2 جنت النعیم. نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی جنت عدن، بولو سبحان اللہ. نمبر 4 اللہ جل جلالہ نے جنت بنائی جنت الخلد.
نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی جنت سلام. نمبر 6 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی جنت المقامہ. نمبر 7 اللہ نے جنت بنائی جنت المأوا. کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی. اب آخری جنت ہے، سب سے اونچی جنت ہے، سب سے پیاری جنت ہے. اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اللہ کے ہاتھ کیسے؟ کما یلیق بجلالہ و شانی. ہمیں نہیں معلوم اللہ کے ہاتھ کیسے، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے 8ویں جنت بنائی. اس سے اوپر کوئی جنت نہیں، اور اس جنت کا نام ہے جنت الفردوس. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت قاری صاحب زندہ باد. تو میرے کامٹی والوں کتنی جنت ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنائی، جنت النعیم بھی بنائی، جنت عدن بھی بنائی، جنت خلد بھی بنائی، جنت سلام بھی بنائی، جنت مقامہ بھی بنائی، جنت ماوا بھی بنائی، اور آخری جنت بولو جنت تھوڑا میں آپ کو سوچنے کا موقع دوں گا، 1 منٹ. صرف مجھے یہ بتاؤ اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ ہم کامٹی والوں کو کس میں جانے کا؟ سوچو سوچو، اتنا جلدی نہیں، سوچو کس میں جانے کا؟ یعنی 8ویں میں، ڈائریکٹ 8ویں میں؟ پہلی نہیں، دوسری؟ کیوں؟ نمازیں پوری ہو گئی، سب کام پورے ہو گئے؟ نہیں 7 میں بولو نا، کس میں جانا ہے؟ تھوڑا سوچ لو. پہلی، دوسری، ڈائریکٹ؟ میرے کو بھی اسی میں جانا ہے. کس میں جانا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں، پورا مجمع بولے گا سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ جلدی جلدی بولو، وقت بہت کم ہے. بولو معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ اچھا ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، اب کیا ہو رہا ہے وہ بعد میں آپ سمجھو گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا؟ ہاں بولو گئے نا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آخری جنت میں پہنچے، بولو کون سی؟ پورا کامٹی سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت الفردوس میں پہنچے، آخری سب سے ٹاپ والی جنت میں، تو ہمارے نبی نے خود پوچھا، اللہ کو پوچھا، اللہ بہت پیاری جنت ہے، اللہ کن کو دو گے؟ اللہ یہ جنت کس کو دو گے؟ فوراً جواب آیا، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کی امت کو عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا، اللہ یہ تو بہت بڑی جنت ہے، آخری جنت ہے، ٹاپ والی جنت ہے. اللہ نے فرمایا آپ کی امت کو دوں گا، کیونکہ آپ سب سے اونچے نبی ہے، آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے، تو جنت بھی دوں گا تو سب سے اونچی والی جنت دوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، اللہ یہ آخری جنت، جنت الفردوس، سب سے اونچی جنت، اللہ کس کو دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اب فکر مت کرنا، لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. مطلب ڈاکیومنٹس بھی مل گئے بھائی، ہم کو ڈاکیومنٹس بھی مل گئے. کون سی جنت کے ملے؟ 8ویں جنت کہاں ہے وہ ڈاکیومنٹ؟ کہاں ہے؟ کہاں اللہ نے لکھ کر دیا؟ قرآن پاک میں پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر 16 اللہ نے لکھ کر دے دیا. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب پڑھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها
والا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے اور بندیاں بولو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں, اچھے عمل کرنے والے میرے بندے اور بندیاں. اللہ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. اللہ فرماتے ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا. بولو نہ ہٹے گا, نہ ہٹایا, نہ نکلے گا, نہ نکالا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ. اللہ فرماتے میرا بندہ بندی جنت میں جائے, نہ ہٹے نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلے نہ نکالے جائیں گے. تو میرے کامٹی والوں جب ہم جنت میں گئے اور 8ویں جنت, میرے دوستو پہلی جنت کے بارے میں لکھا 70 دنیا کے برابر ہے, تو آخری جنت کا کیا عالم ہوگا. جائیں گے نا, سب جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جائیں گے تو واپس آئیں گے ہم لوگ, ہٹیں گے, ہٹائے جائیں گے. بھائی جنت چھوڑیں گے ہم لوگ؟ ہم کسی اور کی زمین نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنی ہے. ہم نے کتنوں کی زمینوں کو دبایا, کتنوں کا حق دبایا, کتنوں کا قرضہ لے کے مکھر گئے. ہم نے اوروں کو نہیں چھوڑا. ہو تو ہاں کیا بولتے ہیں, آمچی, مراٹھی میں یہی بولتے ہیں نا, آمچی جنت الفردوس. تو سب کو جانا بالکل پکی بات. کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولے جائیں گے, سب جنت میں جائیں گے. اے جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ ارے بولو نا, ٹینشن ہوگا. روٹی کا ٹینشن نہیں, کپڑے کا ٹینشن نہیں, بزنس کا ٹینشن نہیں, کاروبار کا ٹینشن نہیں, تجارت کا ٹینشن نہیں, گھر کا ٹینشن نہیں, بیوی کا ٹینشن. فیاض نام ہے نا بیٹا. وہ لوگ بول رہے ہیں جن کی ابھی سیٹی بھی نہیں بجی ہے. ہم مولی جاوید, بیوی کا ٹینشن یا ہے مطلب میں نے کہا نا ابھی تک بیان شروع نہیں ہوا, ابھی تو میں صرف دیکھ رہا ہوں کامٹی والوں کو کیسا معاملہ ہے. سب سن رہے ہیں نا, جانا نا جنت الفردوس میں, نہیں ساتھ میں بولو نا, جانا نا. ہاں اب بچے لوگ تھوڑی دیر نہ سنے, بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. جانا حافظ فیاض, جانا. بھائی تو شادی کب کرے گا؟ اس کو کروا دو بھائی. ہاں مجھے کتنے, میں جہاں بھی جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں شادی کیا نہیں, تو میں کہتا ہوں کر لے. مجھے کسی نے کہا مولانا تیرا کیا جاتا کوئی شادی کرے نہ کرے. میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم, تم کو بھی لے ڈوبے, ہم اکیلے کائے کو دکھی رہ رہے بھائی. تو بیٹا آئندہ ناگپور آؤں تو تیرا نکاح پڑھوا دوں انشاءاللہ. بہت اچھل رہا ہے بھائی. جنت میں بولو آرام ہی آرام. اب میرے ساتھ دے دینا میرے پیارو, بہت پیاری بات ہے. جنت میں اتنا آرام ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, پورا مجمع ساتھ میں کہے گا اور ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور خاص کر کے مجھ سے ڈرنے والے میرے بندے بندیاں, اللہ فرماتے جنت میں کامیاب ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. جنت میں باغات بھی ہوں گے, سبحان اللہ. جنت میں پھل بھی ہوں گے, سبحان اللہ. جنت میں پھول بھی ہوں گے, سبحان اللہ. ارے جنت میں حوریں بھی ہوگی, بولو سبحان اللہ. ارے جنت میں شراب کا جام جام سے ٹکرائے گا, بولو سبحان اللہ. جنت میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, جنت میں کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا, جنت میں کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا. آخر میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری بندیاں لے لو, جنت میں لے لو. جس نے زمین پر مصطفیٰ کا دامن تھام لیا, ہم نے آخرت میں جنت کا فیصلہ کر لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت قاری احمد علی فلاحی صاحب. پھر ایک مرتبہ پوچھوں گا, سب کو جنت میں جانا؟
کتنی دیر تک میرے کو بولنا ہے بھائی؟ 11 ساڑھے 11 تک. بھائی تم ایک ٹائم بتاؤ. ہاں 11:30. کون بولا 2 بجے تک؟ ہاں کیا ہوا؟ بیوی کا فون؟ بول دو اب تو میں جنت میں گھوم رہا ہوں. اور معلوم ہے اللہ جنت میں ہم کو لے جائیں گے نا. یہ ماں بہنوں کو جمع کیا ہے. ہاں مولانا جاوید میرے کو کیا، میری بیوی تھوڑی ہے. آپ بعد میں گھر جا کے سنبھال لینا. معلوم ہے ہم جنت میں جائیں گے. بولو جائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں تو بہت غور سے سن رہا ہے. ہاں ہم جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حور بتائیں گے. حور سمجھتے ہو نا؟ ارے حور تو معلوم ہے نا. اللہ حور بتائیں گے. او ہو جیسا پردہ اٹھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرا بندہ او تیری حور. تو یوں ایسا دیکھے گا. اللہ کا یہ کیا، اللہ بہت. تو اللہ اس وقت کیا کہیں گے معلوم ہے؟ تیری بیوی کو بلاؤ. کیا بولے گا حافظ فیاض؟ کیا بولے گا معلوم؟ اللہ نو انٹرسٹ. اللہ یہ حور برابر. اوکے ویری بیوٹیفل. اللہ اب یہ بیوی کو بلانے کی. اللہ پھر دوسری مرتبہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ. کہے گا اللہ کامٹی میں 50 سال نکالا اب اور کتنا. اللہ یہ برابر ہے. اللہ تیسری مرتبہ اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ، کہے گا اللہ بار بار کہتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ بیوی کو بتا دے، باقی رہنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتے کو پردہ اٹھاؤ. میرے کامٹی والو اللہ کی قسم جو حور کو خوبصورتی اللہ نے دی ہوگی جب پردہ اٹھے گا 70 گنا زیادہ اللہ نے ہماری بیوی کو خوبصورتی عطا فرمائی ہوگی. اور وہ بیوی کی زبان سے ایک آواز آئے گی. بیوی کی زبان سے ایک آواز آئے گی. ایک طرف سے حور دیکھتی ہوگی. وہ بیوی کہے گی میں نے آپ کی خدمت کی ہے. حور نے کبھی آپ کی خدمت نہیں کی ہے. میں نے نمازیں پڑھی ہے. یہ حور نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی ہے. میں نے روزے رکھے ہیں. یہ حور نے کبھی روزے نہیں رکھے ہیں. میں نے صدقہ اور خیرات کیا ہے. یہ حور نے کبھی صدقہ اور خیرات نہیں کیا ہے. اور یہ خوبصورت ہے مگر اللہ نے مجھے 70 زیادہ گنا خوبصورتی عطا فرمائی ہے. اب تو فیصلہ کر لے. کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ کامٹی میں 50 سال نکالا اور نکالوں گا اس سے بڑھ کر کیا. بڑا ہم لوگوں سے بڑھ کر لالچی کوئی نہیں ہوگا بھائی. چلو پھر ایک مرتبہ پوچھ لو بھائی سب کو جنت میں جانا، تاکہ میں بیان تو شروع کروں. سب کو جنت میں جانا. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ جنت میں جانا. بولو جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ جنت میں جانے کے لیے ہم کو ٹوٹل 4 کام کرنے ہیں. وہ 4 کام مجھے بہت جلدی لپیٹنا ہے. اب میں بیان شروع کر رہا ہوں کہ ہم کو جنت میں جانے کے لیے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کتنے کام کرنے ہیں؟ 4. جس میں پہلا کام پورا کامٹی بعد میں کبھی ملاقات ہوئے نہ ہوئے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ علماء کے بیچ میں اگر یہ 4 کام میں نے اور آپ نے کر لیے، آج کامٹی کے گراؤنڈ میں جمع ہے، کل جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. ملاقات ہوئے نہ ہوئے جنت میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ. لیکن پہلے طے کرو کتنے کام کریں گے. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. بولو کتنے کام کریں گے؟ 4. جس میں سب سے پہلا کام یقین بنا لو کرنے دھرنے والا اللہ ہی. بولو کرنے دھرنے والا. میرے پیارو سب کو دیکھو پتہ چلتا ہے کرنے والے سب نہیں ہیں، کرنے والا رب ہی ہے. بولو کرنے والا. اسی لیے میرے پیارو اگر آپ قرآن کریم میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب کچھ کرنے والا میں. اللہ کہتے انسان، اللہ ہم کو کہتے میرا بندہ میری بندی اتنے کمزور ہو. اللہ فرماتے ہمت ہے تو زمین پیدا کر. ہے کوئی کامٹی میں زمین پیدا کرے؟ ارے بولو. ہاں زمین کے واسطے لڑے ضرور، اپنے سگے بھائی کو مارے ضرور، لیکن زمین پیدا. اللہ نے فرمایا اچھا زمین نہیں پیدا کر سکتا، آسمان پیدا کر. ہم نے کہا اللہ جہاں رہتا وہ نہیں پیدا کر سکتا تو آسمان کیسے پیدا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا اچھا اگر طاقت ہے آسمان سے پانی اتار سکتا کوئی؟
اچھا اللہ فرماتے پانی تو میں اتار رہا ہوں، صرف روک لینا، روک لے، روک سکتا کوئی؟ اللہ نے فرمایا تو کسان ہے اور بہت اچھا کھیڑوت ہے، بہت اچھا فارمر ہے، 24 گھنٹے میں اناج پیدا کر لے، بولو کر سکتا؟ تیرے پاس باغ ہے، 24 گھنٹے میں فروٹ اور پھول پیدا کر دے، بولو کر سکتا؟ اللہ فرماتے زمین پیدا کرنے کی طاقت تیرے میں نہیں، آسمان نہیں، پانی اتارنے کی طاقت نہیں، روکنے کی طاقت نہیں، ساتھ میں بولو روکنے کی طاقت نہیں۔ اللہ فرماتے کھیتوں میں اناج پیدا کرنے کی طاقت نہیں، باغات میں پھل اور فروٹ لانے کی طاقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا، پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ پورا مجمع بولے اللہ فرماتے زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ ہمارے کھیتوں میں اناج پیدا کرنے والا کون؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون؟ اور پانی آئے تو اسے روکنے والا کون؟ اللہ فرماتے یقین بنا لے، کرنے دھرنے والا کون؟ یقین ہے نا ہمارا؟ میرے پیارو ابھی میں جنت کا بیان کر رہا تھا، میں بھی ہنس رہا تھا، آپ بھی ہنس رہے تھے نا، میں بھی ہنس رہا تھا، آپ بھی ہنس رہے تھے۔ کبھی ہم نے سوچا ہنسنے سے پہلے یہ ہمارے دونوں ہونٹ پرمیشن لیتے ہیں، اللہ ہنسے یا نہ ہنسے؟ اللہ کہتا ہنس لے، ورنہ جس دن اس نے یہ دونوں ہونٹوں کو بند کر لیا، اللہ کی قسم بتاؤ کون ہمیں ہونٹ عطا کر سکتا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تو ہنستا ہے مت سمجھنا کہ تو ہنستا ہے، ہنسانے والا اللہ، بولو رلانے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہوا پارہ نمبر 27، پارہ نمبر 27، اللہ نے خود فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں رلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ کون تیار ہے؟ یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ یقین رہے گا انشاءاللہ۔ 4 کام کرنے ہیں، آج یہاں کامٹی میں بیٹھے، کل میں اور آپ جنت الفردوس میں، بولو انشاءاللہ۔ پہلا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک ساتھ میں بولو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ یہ رات اور دن بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ آفتاب و مہتاب بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ آسمان و زمین بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ۔ امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ غریب بنانے والا کون؟ یاد رکھنا، پیسہ امیر بنانے والا کون؟ ہاں، کبھی کبھی پیسہ آتا دماغ بہت اونچا ہو جاتا، اتنا اونچا ہو جاتا کہ سر پہ انڈا رکھو تو آملیٹ تیار ہو جائے بھائی، حالانکہ سوچتا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے صاف کہا امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ ابھی میرے پیارو تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، یہ دن رات کوئی اس میں چینجز کر سکتا؟ کروڑوں پتی ہوگا، ابجوں پتی ہوگا۔ اگر کوئی میرے پاس آوے اور مجھے آ کر کہے مولانا دیکھو یہ رات کے 10 بجے، دیکھو آپ کی گھڑی میں کوئی اگر مجھے آ کر کہے مولانا رات کے 10 بجے ہے، میں آپ کو ابجوں روپے دے دوں گا، صرف آپ اس کو دن کے 10 بجے کر دو، کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا یہ رات اور دن میرے کنٹرول میں ہے، تیرے کنٹرول میں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کاش دن کا اجالا دیکھ لے، رات کا اندھیرا دیکھ لے، دونوں طرف تجھے اللہ کی قدرت ہی نظر آئے گی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ بھی اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 15، بولو پارہ نمبر، ہاں ایک بات قرآن پاک سے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ
بصیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ رات کا اندھیرا یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے, دن کا اجالا بھی میری قدرت کی نشانی ہے. اللہ فرماتا میرا بندہ کہاں کہاں مجھے ڈھونڈے گا؟ ارے میرا بندہ ایک بار دن کا اجالا دیکھ لے, رات کا اندھیرا دیکھ لے, تجھے خدا کی قدرت وہیں پر نظر آ جائے گی. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ تو آج کون کون تیار ہے؟ پہلی بات یقین بنا لو بھائی, کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو ایک بہت عجیب واقعہ سناؤ, سب سنیں گے انشاءاللہ, اور آج سے اس پر ارادہ کریں گے, دل میں بٹھا لو, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ہم لوگ جو اپنا رونا سب کے سامنے روتے نا, بند کر دو وہ رونا. خاص کر کے ہماری ماں بہنیں گھر سے نکلے گی اور نکلنے کے بعد اپنے پڑوسن کے پاس جائے گی اور پڑوسن کو جا کے کہے گی کہ میرے شوہر نے ایسا کیا, میرے ہسبینڈ کا ایسا ہوا, میری دیورانی کے ساتھ ایسا ہوا, میری جیٹھانی کے ساتھ ایسا ہوا, میری ساس کے ساتھ ایسا ہوا. میں اللہ کی قسم کھا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے گھر کی بہن اگر پڑوس میں جا کے یہ ساری باتیں کہتی ہے, کس نے پرابلم سولو کیا اس کا؟ آیا کوئی پڑوسی؟ کیوں جا کر لوگوں کے سامنے شکایت کرنا؟ ہم کلمہ والے, ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے اٹھے گا. بولو پیشانی جھکے گی تو, آواز سے بولو پیشانی جھکے گی تو اللہ. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بولو نا ساتھ میں بولو, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, جلدی سننا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سارے صحابہ بیٹھے اور بالکل سائلنٹ, خاموش. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں کوئی بڑے عالم آتے ہیں, پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے. جب ایک عالم کے آنے سے خاموشی ہوتی ہے تو ہمارے آقا جب آتے ہوں گے تو خاموشی کا کیا عالم ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام بالکل خاموش بیٹھے ہیں. ایک صحابی کہیں دور بیٹھے ہیں, وہاں سے بیٹھے انہوں نے قرآن کی ایک سورت پڑھی. بولو سبحان اللہ. کون سی سورت پڑھی؟ آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ صحابی وہاں بیٹھے, انہوں نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی. پڑھو نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا, انہوں نے وہاں سے قل اللہ احد پڑھی. سننا, ہمارے نبی نے آہستہ سے چہرے انور اٹھایا اور پوچھا من یقرأ, کون پڑھ رہا ہے؟ کون؟ سارا مجمع خاموش ہے, کون پڑھ رہا؟ اب وہ صحابی کونے میں تھے, گھبرا تو گئے ہوں گے, لیکن کہا اللہ کے رسول میں پڑھا. میں ہمارے نبی نے فرمایا آگے آ جاؤ. وہ یہاں قریب میں آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیما تقرا, کیوں پڑھا تم نے؟ میں خاموش, مجمع خاموش, تم نے قل واللہ احد کیوں پڑھا؟ اب سننا, وہ صحابی کا جواب سننا. آنکھیں بھر گئی, آنسو آ گئے. کہا اللہ کے رسول تکلیف پہنچی تو معاف کرنا, لیکن میں نے اس لیے پڑھا کہ بس مجھے اللہ کی قدرت یاد آ گئی, مجھے اللہ کی توحید یاد آ گئی, مجھے اللہ کی حکومت یاد آ گئی. میرے دل نے کہا کرنے دھرنے والا اللہ ہے. اور یہ جو سورت ہے نا قل واللہ احد, اس میں اللہ نے اپنی قدرت کا سمندر اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے. اس لیے میں نے یہ سورت پڑھی. اللہ کے رسول یہ سورت سے مجھے محبت ہو گئی, بہت محبت ہو گئی. اس میں اللہ کی توحید, اللہ کی وحدانیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی, اس میں اللہ کی حکومت, اللہ کی قدرت, سب کچھ ہے. معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وجبت, جاؤ مل گیا. بولو سبحان اللہ. وجبت, جاؤ مل گیا. ارے وہ صحابی تو گھبرا رہے تھے, کہنے لگے ماں وجبت یا رسول اللہ کے رسول کیا ملا؟ آپ خاموش تھے, پورا مجمع خاموش تھا. میں نے قل واللہ احد پڑھا, اللہ کی توحید یاد آ گئی, میں نے پڑھ لیا. آپ کہتے ہو مل گیا, مجھے کیا ملا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قل واللہ احد پڑھنا شروع کیا, اللہ نے مجھے بتایا تیری سورت مکمل ہوئی نہیں, اس سے پہلے اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. اس سے پہلے اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. تو قل واللہ احد تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا میرے پیارو, لیکن یاد رکھو یقین کے ساتھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بلکہ پڑھنے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں, ابھی بیان ختم ہوگا, بولو انشاءاللہ. گھر جائیں گے, بولو انشاءاللہ. ایک عمل کریں گے, ہاں بولو نہ کریں گے. کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ مسجد میں ہے, عشاء کی نماز ہوئی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا چلو عشاء کی نماز ہو گئی ہے,
فجر تک کون 10 پارے پڑھے گا؟ جیسا میں ابھی پوچھوں کامٹی والوں، فجر تک کون 10 پارے پڑھے گا؟ ظاہری بات ہے کوئی نہیں پڑھے گا. 10 پارے کتنے؟ 10 پارے. تو صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مطلب ہے کہ کون پڑھے گا؟ عشاء کی نماز ہوئی ہے، اور چلو ہمارے یہاں تو عشاء کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، وہاں عشاء کی نماز کبھی کبھی یعنی مطلب آج کے حساب سے اندازہ لگائے تو کبھی 12 بھی بجے ہوں گے، کبھی رات کے 1 بھی بجے ہوں گے، آج کے حساب سے اندازہ لگائے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر تک کون 10 پارے پڑھے گا؟ سارے صحابہ خاموش. ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا ارے جب بستر پر جاؤ ایک مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لینا، 10 پارہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. ہمارے علماء نے فرمایا 2 مرتبہ پڑھ لے. اور اگر کوئی بستر پر جائے اور 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے، قسم کھائے گا تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن پاک مکمل کر کے بستر پر آ گیا. تو کون کون تیار ہے؟ بولو آج پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ کم سے کم 3 مرتبہ. اور یقین کے ساتھ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا قل، اے میرے نبی اعلان کر دو هو اللہ احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ ہم سب کا اللہ. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، نہ جنے نہ جنے گئے. ولم یکن لہ، بولو بولو، ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پہلی بات پکی ہو گئی. کتنی باتیں سننا ہے اور کہاں جانا ہے؟ نا جنت کون سی والی؟ جانا پکی بات ہے نا انشاءاللہ. تو پہلا کام یقین بن گیا. بھائی بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو راستے میں چلتا ہو، ہمارے نبی فرماتے راستے میں چلتا ہو اور تیری چپل ٹوٹ جائے، چپل پھٹ جائے، بلکہ ہمارے نبی تو فرمایا جو جوتا پہنتے نا اس پہ لیس ہوتی، لیس ڈوری جو لیس ہوتی ہے جس کو اردو میں تسمہ کہتے، تسمہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ٹوٹ جائے، معلوم ہے بھائی ہاں ہم کو مارکیٹ میں مل جائے گا، جوتا مل جائے گا، لیس بھی مل جائے گی. ارے گھر میں ہو سکتا ہے ہمارے 2-4 چپل کے جوڑ رکھے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی فرماتے جب چلتے چلتے راستے میں تیرے جوتے کا تسمہ یعنی تیرے جوتے کی لیس اگر ٹوٹ جائے، بس اتنا کہہ دینا اللہ جوتا تو بعد میں ملے گا، لیکن اللہ یہ میرے جوتے کا لیس اللہ ٹوٹ گیا، اللہ دینے والا تو تو ہی ہے، اللہ دینے والا تو تو ہی ہے. اگر اتنا دل سے کہہ دیا، علماء فرماتے ہیں نیا جوتا تیرے پاؤں میں بعد میں آئے گا، اس سے پہلے ہمارا یہ پاؤں جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات پر پورے یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اور صحیح میں میرے پیارو یہ آنکھیں لے لے کیا کرو گے؟ ہے کوئی آنکھوں کو دے ہوئے؟ بلکہ میں تو ہمارے جوانوں کو کہتا ہوں روزانہ آئینے میں دیکھتے ہوں گے نا اپنا چہرہ. مشکل سوال پوچھا. ارے روزانہ آئینہ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ ارے علماء بھی دیکھتے، میں بھی دیکھتا، اور دیکھنا سنت. بولو سبحان اللہ. اس نیت سے دیکھو کہ میرے نبی نے بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. اگر اس نیت سے آئینے میں دیکھے گا، جتنی مرتبہ دیکھے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا جائے گا. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، روزانہ آئینے میں دیکھتے ہو نا؟ ارے ہاں یا نا؟ ارے بڈھے بھی دیکھتے ہیں آئینے میں، جوان تو دیکھتے ہی آئینے میں. اچھا جب آئینے میں دیکھتے ہو کبھی آئینے سے ایک سوال پوچھنا. کیا سوال؟ یہ سوال پوچھنا کہ اگر میرے یہ ہونٹ نہیں ہوتے، یہ جو 2 لپس ہیں نا ہونٹ، یہ نہیں ہوتے، ہم کیسے دکھتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، یہ نہیں ہے ہم کیسے دکھتے؟ کامٹی والوں جنات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اپنی بتی سی باہر دکھ رہی ہے نا. صحیح میں حافظ فیاض اگر یہ 2 ہونٹ نہیں ہوتے نا کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا ہم کو.
صحیح ہے؟ نہیں ایمان سے بولو، یہ ہونٹ نہیں ہوتے تو کیسے ہم دکھتے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا تجھے اللہ کو ڈھونڈنا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کو دیکھ لے، ہونٹوں کو دیکھ لے، زبان کو دیکھ لے، تیرے بدن کے ٹکڑا ٹکڑا دیکھ لے، تجھے خدا کی قدرت وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان. اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. پورا مجمع بولے نا ہمیں دو آنکھیں دینے والا کون؟ اللہ کی. ہمیں ہونٹ دینے والا کون؟ اللہ کی. ہمیں زبان دینے والا کون؟ اللہ کی. ارے میرے پیاروں ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آج سے کون کون تیار ہے؟ پہلی بات کہ آگے میں جا رہا ہوں، بولو یقین کے ساتھ بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ کتنی باتیں مجھے ٹوٹل بولنا ہے؟ جلدی جلدی بتا دو کتنی باتیں بولنا. 4 باتیں، جس میں پہلی بات ہو گئی، ایک بار پھر میرے ساتھ میں پیار محبت سے پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پورا مجمع بولے نا پہلی نمبر کی بات لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں. بولو نا ہم سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ ہم سب کا مشہود کون؟ ہم سب کے لیے وہاب کون؟ ہم سب کے لیے تواب کون؟ ہمیں کھلانے پلانے والا کون؟ ہمیں زندگی اور موت دینے والا اللہ. پہلی بات پکی ہو گئی. دوسری بات پر آ جاؤ، ہو جائے گی، 4 باتیں ہو جائیں گی. نہیں ہوئے تو بھی کوئی بات نہیں، بلا لینا، پھر واپس کامٹی آ جاؤں گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ہمارے کون، کن کے گھر پہ اترے ہم؟ عالم بھائی. بہت اچھا بھائی. کہاں بیٹھا؟ کہاں ہے؟ پیچھے ہی بیٹھا ہے. عالم بھائی اللہ تیرے کو بہت اچھا رکھے بھائی. مولانا کو کھلاوے کتنی بڑی بات ہے بھائی. یقین کے ساتھ بولو نا بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اب دوسری بات پر میں آ رہا ہوں، ٹینشن میں تو نہیں نا آپ لوگ؟ کیونکہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں ادھر ادھر جاؤں، ڈائریکٹ پوائنٹ پر آ جاؤں. پہلی بات لا الہ، کرنے دھرنے والا کون؟ اچھا دوسری بات کے لیے سب لوگ ایک ساتھ میں تیار ہو جاؤ اور ایک ساتھ میں آواز کے ساتھ کہو گے مصطفیٰ کا دامن. بس دوسری بات یہی ہے، مصطفیٰ کا دامن. اچھا یہ پورا جو کامٹی بیٹھا ہے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایمان سے بولنا، پیارے نبی سے محبت کرتے ہو؟ ایسا جواب کوئی دیتا ہے؟ ارے میں نے کسی اور کی محبت کے بارے میں پوچھا، میں نے اس ذات کی محبت کے بارے میں پوچھا جو محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، سرکار دو عالم ہے، سرور کونین ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، مزمل و مدثر ہے، طٰہٰ و یاسین ہے، محمد الرسول اللہ ہے. تو جب ایسا سوال پوچھے بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور پھر یہ سوال پوچھے، کوئی بھی عالم آ کر آپ سے پوچھے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو، یہ مت جواب دینا کہ محبت کرتے ہیں، سینہ ٹھوک کر یہ جواب دینا ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. یہ ہے ایمان میرے پیاروں، اس کا نام ایمان ہے. بولو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت قاری صاحب زندہ باد. قاری صاحب زندہ باد چھوڑ دو بھائی، وہ تو آخری وقت میں ہی پتہ چلے گا زندہ باد کے مردہ باد. کلمہ مل گیا تو زندہ باد، نہیں کلمہ ملا تو ہم سب مردہ باد. صحیح ہے نا؟ ارے بولو نا صحیح ہے نا؟ تو ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن محبت کرتے کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. ہم کیوں محبت کرتے ہمارے نبی سے معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ. معلوم نہیں
ہم کو کبھی کوئی کرکٹر اچھا لگ جاتا ہے، ہاں IPL کوئی کرکٹر اچھا لگتا ہے، IPL کی مصیبت یہاں ہے اور غضب ہے. میں تو وہاں ہمارے گجرات میں سورت میں اصل بمبئی کا، آمچی ممبئی، اصل ممبئی کا، لیکن جب میں گجرات میں سیٹل ہو گیا اور لمبا زمانہ ہو گیا، اب ایک دن میں اپنی بلڈنگ سے نیچے اترا نا تو معلوم نہیں ایک 8 سال کا لڑکا ایک 9 سال کا لڑکا آپس میں معلوم نہیں ایک دوسرے کو دھکا بھی دے. میں نے کہا کیا ہوا ہوگا، کیوں ایسے میں کھڑا بھی نہیں رہتا، لیکن میں نے سوچا بچے کیوں دھکا دے. تو ایک کیا بولتا معلوم، میں کلکتہ، اور دوسرا بولتا میں ممبئی. میں نے غور سے دیکھا، اب جو کلکتہ کرتا تھا نا وہ میرے دوست کا بیٹا تھا. میں نے اس کی بوچی پہ پھاٹ کر کے مارا. میں نے کہا تیرا باپ آج تک کلکتہ نہیں گیا، کیا کلکتہ کرتا ہے. نہیں میرے پیارو، ذرا میرے پیار سے جواب دے دینا. ہم کرکٹر سے محبت کرتے ہیں، ہالی ووڈ والے سے محبت کرتے ہیں، بالی ووڈ والے سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ کبھی کبھی تو کامٹی میں ایسا لگتا ہے کسی جوان کو دیکھو نا، وہ بائک پر آتا ہے، بائک پہ اور آ کے نہیں ہوں بائک ایسا بالکل بھرے بازار میں رکائے گا. اس کے بال دیکھو، یہ علاقہ خالی، ادھر بال نہیں، ادھر نہیں، پیچھے. یعنی میں تو دیکھتا ہوں نا، میرے کو لگتا ہے یہ علاقہ یتیم. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، اب سب نے ٹوپی پہنی، ہم کو ٹوپی پہنائی ہے. یہ علاقہ یتیم، یہاں دیکھو تو یہ علاقہ فقیر، اور پیچھے دیکھو تو پیچھے بھی بال نہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق. اور یوں یہاں ادھر امبوڑے، عورت کے امبوڑے کی طرح ہوں گے اور یوں کرتا ہوگا یوں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس کو پوچھو کہ ایسا سب کیوں ہو رہا، تیرے بال کی سٹائل ایسی کیوں ہے، تو معلوم ہوگا کوئی ہیرو، کوئی ایکٹر، کوئی بالی ووڈ والا، کوئی ہالی ووڈ والا، کوئی کرکٹر. ارے میں تو کہتا ہوں، کھل کر کہتا ہوں، کامٹی والوں محبت کرنا ہے نا، کرکٹر سے محبت کرنا، میں کہتا کر لے، محبت کر لے. ہالی ووڈ والے سے محبت کرنا کر لے، بالی ووڈ والے سے محبت کر لے، لیکن ایک مرتبہ اپنے دماغ سے سوچ لے کہ ہالی ووڈ والا ہو، بالی ووڈ والا ہو یا کرکٹر ہو، یہ ایک کمال بتاتا ہے، بے شک کمال بتاتا ہے. یہ زمین پہ پیدا ہوتا ہے، زمین پہ کمال بتاتا ہے. اللہ کی قسم میرے کامٹی والوں، ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، آسمان پر کمال بتاتے ہیں. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. اب کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ جو میں بولوں وہ بولنے کا. ہمارے نبی، صرف کیا بولنے کا؟ شروع کرے. ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ. ہمارے نبی وہ نبی، 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے. سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ. کوئی کمال بتاوے نا ایسا؟ کوئی ہے ایسا کرکٹر، ہالی ووڈ، بالی ووڈ؟ ہم کوئی نہیں. اللہ کی قسم ایک اور بات بتا رہا ہوں، سب سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. نہیں میرا ساتھ دینے والے ہو تو بولو سنیں گے انشاءاللہ. نبی سے محبت کرتے ہو نا بھائی، تو ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی، 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. رات کا اندھیرا، بولو رات کا، آواز نہیں آ رہی، رات کا اندھیرا، بالکل رات کا اندھیرا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ فرمایا، پھر دوسری مرتبہ اور اونچا اشارہ فرمایا، تیسری مرتبہ اور اوپر اشارہ فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے گئے، سبحان اللہ، پھر اشارہ کرے، سبحان اللہ، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے، سبحان اللہ. 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور قسم کھا کر کہے ہمارے نبی نے رات کے اندھیرے میں اشارہ کیا، اشارہ کیا، اشارہ کیا. ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. پورا مجمع ساتھ میں بولے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا دامن. اب پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی.
سن رہے نا؟ اور سنو گے نا انشاءاللہ. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. اب تو تھوڑا جوش میں آؤ. سبحان اللہ. مکے میں پانی نہیں آ رہا. ارے بولو مکہ مکرمہ میں. آواز سے بولو مکہ مکرمہ میں پانی. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، یہ میری انگلیوں کو دیکھو، آواز نہیں آ رہی ہے، 9 سال بچپن ہوتا ہے. نبوت ملی. نبوت کون سی عمر میں ملی؟ ابھی عمر کتنی ہے؟ 9 سال. مکے میں پانی. اور مکے کے سارے سردار، جتنے مکے کے چودھری، جتنے مکے کے بڑے بڑے رئیس، سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے آسمان سے پانی نہیں آ رہا، ابھی ہمارے جانور مر رہے، ہماری بیویاں پریشان ہیں، ہمارے گھر میں پریشان ہیں، ہمیں کھانے پینے کا پرابلم ہے، پانی نہیں آ رہا. تو سارے مکے کے جتنے بڑے بڑے رئیس تھے نا، سب نے مل کے مشورہ کیا. کعبہ تو تھا. بولو کعبہ تو. بولو نا کعبہ تو. حضرت ابراہیم کے زمانے سے کعبہ تو تھا. اور کعبہ بنانے والا کون؟ ساری مسجدیں بنانے والے ہم ہوتے ہیں. کعبہ بنانے والا خود اللہ. اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا گھر بولو بنانے والا کون؟ اللہ. مکے میں جس کا نام ہے کعبہ، بولو جس کا نام ہے. اور سارے مکہ کے سب پریشان، پانی نہیں آ رہا، جانور مر رہے، بچے بل بلا رہے، عورتیں گھر میں پریشان ہیں. کرے تو کیا کرے؟ سارے مکہ کے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا چلو کعبہ کے پاس چلو. کس کے پاس چلو؟ اور سب نے آپس میں فیصلہ کر لیا کعبہ کی دیوار کو پکڑیں گے اور اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک آسمان سے پانی. جان دینی ہوگی تو جان دے دیں گے، لیکن کعبے کی دیوار کو پکڑ کے ہم سب مانگیں گے. اب رات کو سناٹے میں سب چلے کعبہ کے پاس چلے. مکہ کے بڑے بڑے شرفاء، رؤساء، ادباء، مکہ کے بڑے بڑے مالدار اور وہاں کے بڑے بڑے لوگ سب گئے اور کعبے کی دیوار کو پکڑا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی عمر کتنی اس وقت؟ چچا بھی گئے. چچا کون؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو کہا چچا او چچا مجھے بھی لے چلو نا. تو چچا نے کہا نا وہاں کعبے کے پاس سب بڑے بڑے لوگ جمع ہیں، وہاں بچے کی پرمیشن نہیں ہے، تم کو آنا ہے تو پیچھے بیٹھنا، میں آگے رہوں گا. ہمارے نبی رحمت للعالمین. بولو عمر مبارک کتنی؟ کہا ٹھیک ہے چچا آپ جائے آپ آگے جائیں، میں پیچھے بیٹھا رہوں گا. اب وہ 32 کے 32 سردار تھے. بولو کتنے سردار تھے؟ 32 سردار کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، یا رب کعبہ غثنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ غثنا غیثا مغیثا. وہ سب کے سب او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دینا، او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. رات کے اندھیرے میں سب نے مانگنا شروع کیا. صبح ہو گئی. بولو پانی کا قطرہ بھی نہیں آیا. اب صبح دھوپ آئی، سورج آیا اور تپش اور گرمی، آخری درجے کی گرمی. اب سب پسینے میں شرابور ہو رہے. معلوم ہے چچا کا کپڑا کسی نے پیچھے سے پکڑا. چچا کا کپڑا پیچھے سے کسی نے، تو چچا یوں متوجہ ہوئے. تو کون؟ بولو محمد الرسول اللہ. تو چچا نے کہا کیوں آئے؟ کہا چچا ہمارے نبی نے فرمایا چچا ایک کام کروں گا آسمان سے پانی آ جائے گا. بولو سبحان. چچا نے کہا ہم رات سے اور سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ابھی تک آسمان سے پانی نہیں آیا. تم 9 سال کے، تم کچھ کام کرو گے تو آسمان سے پانی آ جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. پھر سب نے مانگنا شروع کیا. ہاں اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی، او کعبہ کے پیدا کرنے والے بولو پانی. مگر پانی. وقت گزرتا گیا، گرمی، سخت گرمی، سورج، کعبے کی دیوار گرم. کوئی ادھر بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی ادھر چکر کھا کے گر رہا ہے، کوئی ادھر چلا رہا ہے. معلوم ہے چچا کے کپڑے کو پھر کسی نے پکڑا. چچا پیچھے مڑے. بولو کون؟ محمد الرسول اللہ. چچا نے پھر پوچھا کیوں واپس آئے؟ کہا چچا کچھ کام نہیں، آپ کے بدن پر پسینہ بہت ہے، میں رومال لے کر آیا ہوں،
مجھے اجازت دے دو میں میرے چچا کے پسینے کو صاف کر دو. تو چچا کو بڑا پیار آیا, آ جاؤ میرے بھتیجے آ جاؤ. بھائی چچا محبت تو کرتے تھے چچا ابو طالب. بس چچا نے فوراً اپنے سینے سے لگایا. جیسے سینے سے لگایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ کیا کہا معلوم؟ چچا آنے دو نا, آنے دو نا, ایک کام کروں گا, اللہ آسمان سے پانی برسا دے گا. اب چچا کوئی جواب دیتے تو بازو میں کوئی کھڑا تھا, بڑا پریشان تھا. وہ کہنے لگا اے مکہ کے سارے سرداروں پانی آ گیا. سب نے کہا کیا ہوا؟ باولا ہو گیا. کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے ایک کام کریں گے آسمان سے پانی آ جائے گا. تو سب متوجہ, بھائی سب لوگ ہی پریشان تھے. سب نے پوچھا محمد کیا کریں گے؟ کہا مجھے آگے آنے دو نا, کیونکہ آپ لوگ پورا کعبے کو گھیرے ہوئے ہو, مجھے آگے آنے دو. آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہو جاؤ نا, میں آگے آ جاؤں گا. تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ آ جاؤ. ہمارے نبی آگے. بولو عمر کتنی؟ اللہ نے بتا دیا میرا مصطفیٰ ابھی تو 9 سال کی عمر ہے. سارے مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا, تجھے سب کا امام بنا دیا. اب وہ جتنے پیچھے تھے نا وہ سب کے سب کہنے لگے کیا کرو گے, کیا کرو گے؟ پانی تو لانا ہے نا, آسمان سے لانا ہے, کیا کرو گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ کیا کر رہے تھے ابھی تک؟ ہمارے نبی کی عمر 9 سال, لیکن بڑے ہمت حوصلے کے ساتھ پوچھا اب تک آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا ہم پانی مانگ رہے تھے. بھائی پانی مانگ رہے تھے, اور ابھی تھوڑی مانگ رہے, رات سے مانگ رہے, رات سے صبح ہو گئی, صبح سے دوپہر ہو گئی, ارے ہم پانی مانگ رہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا 9 سال کی عمر, اگر میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ بھائی میں بھی پانی مانگوں تم بھی پانی مانگے, فرق کیا ہوگا؟ تو سب نے کہا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کہا مجھے دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا, لیکن میں پانی نہیں مانگوں گا, کیونکہ اگر میں پانی مانگوں تم نے بھی پانی مانگا, تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ ایک کامٹی والوں میری طرف دیکھنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. سب دیکھ رہے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا, رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا, اور بھی زیادہ پانی برسنا شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا چہرہ انور, عمر کتنی؟ پھر بولو عمر کتنی؟ برابر سننا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا. دھوم دھام پانی برسنے لگا, دھوم دھام پانی برسنے لگا. مکے میں پانی, مکہ کے جنگلوں میں پانی, مکہ کے دیہاتوں میں پانی, مکہ کے گاؤں میں پانی, مکہ کے قریہ میں پانی, مکہ کی بستیوں میں پانی, مکہ کے پہاڑوں پر پانی, ہر طرف پانی 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 پانی. اور اتنا پانی آیا کہ سب کی زبان پر ایک بات آئی. کیا آ گئی سب کی؟ آپ بھی بولیں گے میرے ساتھ میں, سب کی زبان پر ایک بات آ گئی, محمد آ گئے, رحمت آ گئی. بولو محمد آ گئے, رحمت آ گئی. سب کے سب بھیگے جانے لگے. آپ کو معلوم ہے کامٹی والوں, مجھے جو پوائنٹ پر آنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی؟ 9 سال. ہمارے نبی کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں. بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں, اور سارا مجمع ادھر ادھر ہو گیا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اللہ کی طرف سے, بولو اللہ کی طرف سے. کتنی پیاری آواز آئی, محبوبم, اللہ کی طرف سے آواز آئی, میرے محبوب کیا ہوا؟ تو ہمارے نبی 9 سال کی عمر کا, اللہ تو نے آسمان سے پانی برسا دیا. میں آسمان کی طرف دیکھا, تو نے آسمان کے پانی برسا دیا. اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. ارے محبوب, اب اللہ کی آواز آئی, میرے مصطفیٰ تکلیف کیوں اٹھائی, تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتے میں پانی برسا دیتا, انگلی بھی بتا دیتے میں پانی برسا دیتا. اسی لیے میرے پیاروں, کسی نے بہت پیار سے لکھا ہے, خسف القمر بجمالہ. یاد نہیں آپ کو؟ یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا. کاش یہ گانے وانے اور موبائل کی جگہ یہ ہم کو یاد ہوتا
کتنے پیار سے لکھنے والے نے لکھا خسف القمر بجمالی نطق الحجر بجلالی ابیض یستسقى الغمام بوجهه صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. لکھنے والے نے لکھا میرے محبوب تیرا چہرہ ایسا ہے کہ تیری خوبصورتی پر چاند بھی شرما جائے، اور تیرا جلال ایسا ہے کہ تو راستے میں چلے پتھر اور درخت بھی تجھے سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، اور چہرہ ایسا ہے اٹھاتا جائے گا اللہ رحمت کی بارش برساتا جائے گا. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت ہاں یا نہ؟ کرتے 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 جھوٹ تو نہیں بولتے؟ نہیں جھوٹ تو نہیں بولتے. صحیح میں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو نا؟ رات کو موبائل پہ کیا کرتے ہو؟ رات کو موبائل پہ کیا کرتے ہو؟ ہمارے موبائل پہ وہ عورت گانا گاتی ہے، آدھا کپڑا پہنی ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، وہ ناچتی ہے. ہم 15 منٹ تک وہ کلپ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم اتنے نالائق اور غدار، کتے سے بدتر اپنے دوست کو فون کرتے ہیں، بہت اچھی کلپ آئی ہے تیرے کو بھیجوں؟ وہ رات کو 2 بجے بولتا ہے بھیج، یہاں سے بٹن دبایا سینڈ. وہ 15 منٹ کے بعد فون کرتا ہے بہت اچھی کلپ بھیجا، دوسری بھی آوے تو بھیجنا. یہ مصطفیٰ سے محبت ہے؟ اچھا یہ جو ہم نے سب یہ ہم جو ننگی عورت کو دیکھتے، ننگی مطلب آدھا کپڑا پہنی عورت کو دیکھتے پیچھے گانا بجتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا اگر یہ عورت کی جگہ میرے اور آپ کی بیٹی ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، ہمارے گھر کی بہو ہوتی، ہماری بہن ہوتی، اب رات کو دوست کو بھیجتے، اب رات کو دوست کو کہتے بہت اچھی کلپ آئی ہے، بہت اچھا ناچتی ہے میری بیٹی دیکھ. اللہ کی قسم میرے ناگپور والوں جیسی کرنی اللہ وہ دن نہ لاوے. بولو آمین، بولو آمین. پہلے ایک زمانہ تھا میں لوگوں کو کہتا تھا داڑھی رکھو، ایک زمانہ تھا لوگوں کو کہتا تھا اسلام طریقے پر کھانا کھاؤ، اسلام کے طریقے پر لباس پہنو، اسلامی طریقے پر اٹھنا بیٹھنا کرو. معلوم ہے 30 سال سے بیان کرنے والا سب بولنا چھوڑ دیا، اب صرف کہتا ہوں اپنا ایمان بچاؤ. ڈر لگتا ہے کہ موبائل موت کے وقت کلمہ تو نہیں چھین لے گا، ہمارا موبائل ہم سے مصطفیٰ کی محبت تو نہیں چھین لے گا، یہ موبائل ہم کو مدینہ جانے نہیں دے گا، یہ موبائل ہم کو قیامت میں نبی سے ملاقات نہیں کرنے دے گا. کیونکہ ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل پر بیاج سود انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے، ہمارے موبائل پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل پر چگلی کی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں غیبت ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں الزام لگائے جاتے ہیں، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ناراض ہے، ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھایا، معلوم نہیں وہ جنت ہے کہ نکل چکی ہے. وہ ہمارا باپ جس کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا وہ ہم سے ناراض ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے سماج میں، ہماری کمیونٹی میں، ارے میرے دوستوں صرف کامٹی میں نہیں جگہ جگہ میں یہ موبائل کی وجہ سے طلاق پہ طلاقیں ہوتی ہے. لیکن یہ موبائل ہم کو اتنا پیارا ہے کہ رات کو بیوی اگر بستر پر نہ ہو تو چلے گا، لیکن موبائل نہیں ہوگا تو وہ ہم کو بستر پہ نہیں چلے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صبح اٹھا، فجر پڑھا نہیں پڑھا، پہلا کام صبح اٹھا، ارے اللہ کا بندہ تو آخری نبی کا امتی ہے اور نبی ہمارے واسطے بہت روئے ہیں. ارے راتوں کو ہمارے نبی ہمارے واسطے تڑپے گئے، ارے رات بھر ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لینا. یہ صبح میں اٹھنے کے ساتھ کوئی دعا نہیں، چارجر میں سے سب سے پہلے میرے پیاروں. اور اگر کبھی چارج نہیں ہوا موبائل، گھر میں طوفان. کبھی موبائل گھر میں بھول گیا، بیوی پر چلانا چیخنا. کبھی موبائل کا ایرر برابر اس کا نیٹ ورک میں ایرر آ گیا، پریشان.
اللہ کی قسم کھا کر یہ پورا مجمع بولے آج صبح سے لے کر ابھی رات تک میں کل کی بات نہیں کرتا، اور کل کیا ہوگا ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج صبح سے لے کر رات تک جتنا ہم نے موبائل پر غلط کام کیا، کیا اس کا آدھا وقت ہم نے قرآن کو دیا؟ آدھا چھوڑو، تھوڑا وقت قرآن کو دیا؟ میں قسم کھاؤں گا یہ کامٹی والے آئے اور جب میں یہاں پر آیا نعرہ تکبیر، قاری احمد علی زندہ باد، کبھی اتنا سوچا کہ قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا کہ تو نعرہ تکبیر بولا تھا کہ نہیں بولا تھا، لیکن اللہ قیامت میں یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا بندہ، یہ میں قسم کھا کر کہوں نا حافظ فیاض غلط نہیں ہوگا، اس میں آدھا مجمع ایسا بیٹھا ہے جس نے آج صبح سے لے کر اب تک قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں، پڑھایا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، سیکھا بھی نہیں، بلکہ قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا، اس میں آدھا مجمع وہ بیٹھا ہے جس نے صبح سے لے کر اب تک قرآن کو ٹچ بھی نہیں کیا، ٹچ ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا اس نے قرآن کریم کی طرف محبت سے دیکھا بھی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ آرام سے کہتے ہیں مصطفیٰ کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے۔ ارے میرے پیارو، خواجہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کون تھے؟ آرام سے نام لے لیا، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کا بندہ جھوٹ بولے گا، کیا قیامت میں بھی خواجہ کے سامنے جھوٹ بولے گا؟ کیا قیامت میں بھی غوث پاک کے سامنے جھوٹ بولیں گے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہاں؟ اجمیر والے بابا، کسی نے آ کر ان کو خبر دی حضرت بڑھاپا آ گیا، اب قرآن کریم آدمی بھول جاتا ہے، اور بات صحیح ہے، بڑھاپے میں آدمی بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، تو قرآن کریم بھی بھول جاتا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا بڑھاپے میں آدمی بہت ساری چیزیں بھول جاتا۔ کسی نے آ کر حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کو آ کر کہا کہ بڑھاپے میں آدمی قرآن بھول جاتا۔ معلوم ہے حضرت خواجہ اجمیر والے بابا غریب نواز نے کیا کیا؟ اپنے کمرے میں گئے، اپنی خانقاہ میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، بہت روئے اور کہا اللہ بڑھاپا آ گیا، کیا میرے سینے سے تیرا قرآن چلا جائے گا؟ اللہ میں قرآن بھول جاؤں گا۔ 10 سال تک، اس کے 10 سال بعد آپ کا انتقال ہوا، 10 سال تک آپ نے رات کو ایک قرآن مکمل کیا، دن کو ایک قرآن مکمل کیا۔ بولو نا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پورا دن قرآن کو دیکھا نہیں اور خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہوگا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ ہوئے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر میرے پیارو پکڑو تو صحیح، پھر چھوڑنے کی بات کرو نا۔ پکڑا کس نے ہے دامن؟ یہ موبائل مصطفیٰ کا دامن ہے؟ موبائل میں زینا، چوری، حرام کاری، حرام کھوری، حرام بولی، حرام تصویریں، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، آخری درجے کا ننگا پنا دیکھنا، پکچر کی گندی گندی فلمیں دیکھنا، یہ مصطفیٰ کا دامن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے دے گا، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مت دھوکہ دو میرے کامٹی والوں، اللہ کا واسطہ پیارے نبی کو مت دھوکہ دو۔ ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولو ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی کہ نہیں کی؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا محبت کی کہ نہیں کی؟ وہ گھڑی کون بھولے گا؟ وہ گھڑی کون بھولے گا؟ ہمارے نبی نے ہم سے کتنی محبت کی، وہ گھڑی کون بھولے گا میرے پیاروں؟ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ ساتھ میں بولو، کون؟ حضرت علی بھی ہے اور حضرت فاطمہ بھی ہے، معلوم نہیں کتنے زمانے کے بعد ان کو کھانا ملا ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی کی بیٹی خاتون جنت، ان کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے۔ حضرت علی کو بھوک لگی ہے، روٹی کھا لی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بہت بھوک لگی ہے، آدھی روٹی کھا لی، اور آدھی روٹی جب بچی تو اپنے دوپٹے سے باندھنا شروع کیا۔ تو حضرت علی نے دیکھا، کہا فاطمہ فاطمہ بھوک ختم ہو گئی، آدھی روٹی میں پیٹ بھر گیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پیٹ نہیں بھرا، رونے لگی۔ حضرت علی نے کہا جب پیٹ نہیں بھرا تو آدھی روٹی دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو، کھا لو نا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا خیال آتا ہے میرے ابا کو کھانا ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، میرے ابا نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ کاش پہلے کہا ہوتا،
میں پوری روٹی نہ کھاتا، میں بھی آدھی روٹی تیرے حوالے کر دیتا۔ حضرت فاطمہ نے کہا آپ مجھے صرف اجازت دو، میں میرے ابا کے پاس آدھی روٹی لے کر چلی جاؤ۔ حضرت علی نے کہا جاؤ۔ حضرت فاطمہ وہ دوپٹے میں روٹی لے کر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا ارے میرے پیارو، ہر ابا کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، ہم سب کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبت کہاں سے لائے؟ جہاں بیٹی کی طرف نظر کرو تو خاتون جنت نظر آئے، ابا کی طرف نظر کرو تو محمد الرسول اللہ۔ کیا یہ محبت کہاں سے لائے؟ معلوم ہے ہمارے نبی نے سلام کیا، کھڑے ہو گئے، کہا فاطمہ اچانک میرے گھر میں اور یہ دوپٹے میں کیا لے کر آئی؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا معاف کرنا، بہت بھوک لگی تھی، روٹی ملی تھی، آدھی روٹی کھا گئی، لیکن آدھی روٹی میں آپ کے پاس لائی ہوں، معلوم نہیں آپ کو کھانا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا فاطمہ آج چوتھی صبح ہے، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ میرے پیاروں وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی اپنے مبارک ہاتھ سے فاطمہ کو روٹی کھلائے اور فاطمہ اپنے مبارک ہاتھ سے بیٹی اپنے ابا کو روٹی کھلائے۔ جب روٹی مکمل ہو گئی، حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا کل کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ ابھی تو آدھی روٹی آپ نے اور میں نے کھا لی، کل کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ فکر مت کرنا، دنیا میں صبر کر لے۔ حدیث کا مفہوم ہمارے نبی نے فرمایا صبر کر لے، جنت کی عورتوں کی سردارن اللہ تجھے بنائے گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کر لے، تیرے میرے صبر کی برکت سے اللہ میرے امتیوں کو معاف کر دے گا۔ یہ امتی، ہم امتی ہی جو ہر کام نبی کے طریقے کے خلاف کرنا، سر کے بال، ہمارا کپڑا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چہرہ، کوئی چیز تو نبی کے طریقے کے مطابق ہوئے۔ میرے پیاروں یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے کامتی میں، موبائل سب کے پاس ہے، ہاں یا نہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ مسواک وہ بھی انسٹرومنٹ ہے، موبائل سے لوگوں سے بات ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے جو مسواک کرتا ہے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ مسواک سستا ہے، موبائل مہنگا ہے۔ مسواک میں علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے مسواک کر لے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب وتذکیر الشہادت عند الموت۔ علامہ شامی فرماتے ارے لوگوں مسواک کر لو، بھائیوں بہنوں مسواک کر لو، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، موت کے وقت چاہے گا نہ چاہے گا اللہ کلمہ نصیب کر دے گا۔ تو کون کون تیار ہے میرے پیاروں؟ میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ کتنی دیر ہو گئی؟ بولو اور بولو، بول سکتا ہوں؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ بولو۔ سب سے پہلی بات بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کرنے دھرنے والا کون؟ مصطفیٰ کا دامن۔ آج سے کون کون تیار ہے اللہ کے واسطے؟ بولو مصطفیٰ سے سچی محبت کر، دونوں ہاتھ اوپر کر دو اور بولو ہم محبت کرتے تھے، کرتے، اور یاد رکھو جب تک جان میں جان رہے گی بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، سچی محبت قیامت میں کام آئے گی، جھوٹی محبت ساتھ میں بولو نا، جھوٹی محبت، ارے جھوٹی محبت تو بہت ڈینجر ہوتی نا، ہاں سناؤ، ہاں تو بھی میمن ہے، میمن بہت ڈینجر ہے، کوئی ہوئے تو ایڈوانس معافی چاہتا ہوں، اور کروں کیا، میں بھی میمن۔ آپ کو معلوم ہے ایک مولانا کھانا کھانے گئے، کیا وہ کہا عالم بھائی کا ہے، اس کے گھر میں نہیں ہوئے، اسے آمین بول دو، لیکن کھانا کھلانا، اس کو بولا کھانا بند نہیں کرے، لیکن میری بات برابر سنے۔ مولانا جاوید صاحب ایک مولانا کھانا کھانے گئے، ہارون بھائی سننے جیسا، ایک مولانا کھانا کھانے کے لیے گئے۔ اب مولانا کھانا کھائے، مولانا کھاتے گئے، جب کھانا کھا لیا نا تو مولانا نے وہ گھر کے مالک کو بلایا، جیسے یہ عالم بھائی ہے نا، تو مولانا نے گھر کے مالک کو بلایا اور گھر کے مالک کو بلا کر کہا تیرا کمال نہیں ہے بھائی، کھانا کھلانا تیرا کمال نہیں، کس کا کمال ہے؟ بیوی کا، کیونکہ اگر وہ بیوی نہ بولی ہوتی ہے مولانا گھر میں آنا نہیں چاہیے، تو کائے کا مولانا آتا گھر میں؟ لیکن وہ بیوی نے پرمیشن دی تو مولانا گھر میں آئے، تو وہ مولانا نے بالکل صحیح بات ہے، بالکل صاف بات بولے تھے، کھانا جو کھلایا تیرا کمال نہیں، پکایا کس نے؟ بیوی نے۔
تو مولانا نے کہا جا کچن میں جا، تیری بیوی کو جا کر کے مولانا سلام کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی کہنا کہ مولانا دعا کرتے اللہ تیرے کو جنت دے وے، بولو سبحان اللہ۔ اب وہ عالم بھائی جیسا ہوگا، سیدھے بھاگا کچن میں، اور کچن میں جا کر کہتا ہے اور تو نے جو کھانا بنایا نا مولانا کو بہت اچھا لگا، اور مولانا تیرے کو سلام بھی بولے، اور مولانا بولے کہ تیرے کو اللہ جنت دے وے۔ وہ بیوی زور زور سے رونے لگی کچن میں، یہ گھبرایا کہ بھائی میں نے مولانا نے سلام بولے، تیرے کو جنت کی دعا دیے، اب تو روتا کائے کو ہے؟ تو بیوی نے روتے روتے کہا مولانا ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھایا، میرے کو جنت کی دعا دی، تو 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے بھائی، 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا، کبھی دال چاول کھایا، کبھی بریانی کھایا، کبھی مچھلی کھایا، کبھی گوشت کھایا، کبھی مرغی کھایا، تو نے کبھی دعا نہیں دی، اب مولانا بیچارہ ایک مرتبہ کھانا کھایا، میرے کو جنت کی دعا دی۔ اب وہ شوہر عالم بھائی جیسا میمن سمجھ گیا، ابھی بولوں گا تو اور طوفان ہوگا، ابھی بولوں گا نا اللہ تیرے کو جنت دے، آجا۔ صبح تو لڑائی کرتا تھا، کائے کا جنت جنت کی دعا دیتا، میں سوچا ابھی نہیں بولوں گا، لیکن یہ کرنا چاہیے کیونکہ مولانا ایک مرتبہ کھانا کھایا، میری بیوی کو جنت کی دعا دیا، میں 25 سال سے اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا۔ اب کیا کیا معلوم ہے؟ وہ جو گھر کا مالک تھا نا، اس نے کیا کیا، 15 دن تک انتظار کیا، 15 دن کے بعد وہ گھر میں آیا، اور اس کی بیوی بہت مشہور تھی بریانی بنانے میں، اور بریانی کا تھال رکھا ہوا، بس اس نے سوچا آج وہ موقع آ گیا، وہ مولانا والا موقع آ گیا۔ وہ سیدھے آیا، گھر میں آیا، یوں ہاتھ دھویا، بیگ رکھا، اور سیدھے کھانا کھانے لگا، اور کھانا کھاتے کھاتے کہنے لگا واہ 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 واہ، اتنا لذیذ کھانا کسی نے کھایا نہیں ہوگا، اتنا ٹیسٹی کھانا نہیں کھایا ہوگا، اتنا ذائقے والا کھانا نہیں کھایا ہوگا، اتنا مزیدار کھانا نہیں کھایا ہوگا، اور کہتا واہ تیری انگلی کی خوشبو آ رہی ہے، واہ 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 تیری انگلی کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب سامنے سے ایک برتن تھا، سیدھے اس کے سر پر آیا، تھاڑ کر کے لگا، دیکھا تو بیوی نے مارا، یوں ہاتھ پکڑ کے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تیری تعریف کر رہا تھا، کیا ہوا؟ کہا کائے کی تعریف، پڑوسن کا کھانا ہے، بازو میں سے کھانا آیا ہے۔ دیکھو جھوٹا تھا، پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ تو جو دنیا میں پکڑا جائے گا مصطفیٰ کے دربار میں کیا چھوٹ جائے گا؟ اسے ایک دم پکا ارادہ کرو، اور ساتھ میں بولو لا الہ، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اب کتنی باتیں باقی رہی؟ ابھی کروں کیا آئندہ؟ ابھی تیسری بات کے لیے تو سب کو تیار ہونا ہی ہے، اب بھی ایک دم فائنل، اسی وقت، نقد۔ کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کرے، ساتھ میں بولے۔ تیسری بات، ہم نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے، ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ۔ نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے، ایک ساتھ میں، جو میں بلاتا ہوں ہاتھ نیچے کر دو کوئی بات نہیں، لیکن ساتھ میں بولو انشاءاللہ۔ کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ کون تیار ہے؟ پکی بات، فجر نہیں بولو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھیں گے نا، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کا دل بہت خوش ہو جائے گا، بہت خوش، لیکن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ معلوم ہے بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں، سنیں گے سب لوگ؟ بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں۔ 4 پرابلم، کتنے؟ آپ کو ہوئے نہیں ہوئے آپ کی مرضی، لیکن میرے کو لگتا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ آپ سب کو میں بول رہا ہوں، بلکہ یہاں میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی، وہ بھی سنیں، کامٹی میں سب سنیں، اور جہاں تک ہو سکے پہنچائے۔ ہم کو 4 پرابلم نے اتنا جھکڑ کے رکھا ہے۔ سب سے پہلا پرابلم، سنو، سب سے پہلا پرابلم، ہمارے گھر میں جھگڑے۔ بولو ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے، باپ بیٹے کے جھگڑے ہو رہے، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے۔ بلکہ میں حافظ فیاض مولانا جاوید میں قسم کھا کر کہوں، سب سے خطرناک معاملہ کس کا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس کے گھر میں بیوی بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ گھر میں کون ہے؟ بیوی بھی ہے، اور گھر میں کون ہے؟ ماں۔ اور کیسا جھگڑا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ آیا گھر میں، آیا بیچارہ تھکا تھکایا گھر میں آیا، اب ماں وہ کمرے میں بیٹھی ہے، بیوی وہ کمرے میں بیٹھی ہے، آپ بتاؤ، آیا السلام علیکم، آیا اپنا ہاتھ منہ دھویا، اب یہاں جائے کہ یہاں جائے؟ یہ کمرے میں ماں ہے، وہ کمرے میں بیوی ہے، پہلے کہاں جائے گا؟ ہاں مشکل ہوا نا؟ اس کا پرابلم ابھی سولو کرنے کا ہے۔ چلو آپ لوگوں نے کہا ماں کے پاس، میں بھی کہتا ہوں ماں کے پاس۔ کہاں گیا؟ سیدھا رائٹ میں چلا گیا، ماں ہے۔ بیٹا تیری تو شادی نہیں ہوئی اب تک، تیرے کو یہ پرابلم نہیں ہے۔ ہاں گیا سیدھا، بولو سیدھا کس کے پاس چلا گیا؟
ماں. اچھا ماں کو جا کے پوچھا, سننا میری بات سننا. گیا, اماں 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 آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اماں دوا پی کے نہیں پیا. اماں اماں سر میں درد تو نہیں ہوتا؟ اماں کھانا برابر کھایا کہ نہیں کھایا؟ اچھا 15 منٹ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوگا. کتنی منٹ؟ 15 منٹ. اب آیا کس کے پاس؟ ہو ایسا منہ چڑھا ہوا جیسا کسی نے تھپڑ مارے ہو نا چہرے کے اوپر. آ کے وہ پوچھے گا کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. ارے کہے گا کچھ ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا. ارے کہے گا لیکن کیا ہوا؟ ہم تو صبح میں تو ہنستے کھیلتے گئے, کیا ہوا؟ اب وہ بولنا شروع کرے گی, ہاں سارا گھر کا کپڑا میرے کو دھونے کا, برتن میرے کو مانجنے کا, جھاڑو میرے کو دینے کا, پوتا میرے کو دینے کا, بچے کو مدرسے میں بھیجنے کا, بچے کو اسکول میں بھیجنے کا. آیا کم سے کم ایک بار بیوی کو پوچھ تو صحیح کہ طبیعت کیسی ہے؟ بس سیدھا چلا گیا ماں کے پاس. اگر ماں کے پاس ہی جانا تھا تو شادی کیوں کیا؟ بولو ہوا کہ نہیں؟ اب کیا کرے گی معلوم ہے حافظ فیاض, تجربے کی بات نہیں ہے, تیری بات بتا رہا ہوں. اب کیا کرے گی معلوم ہے, کھانا مانگے گا نا, کھانا دے دینا, لو کھا لو. تو نہیں کھائے گی نا, میرے کو نہیں کھانا, جاؤ. ہوتا ہے ایسا. اچھا رات کو سوئے گا بھی نا تو ادھر بیوی سوئی, ادھر وہ سویا, ہاں تو اس نے چہرہ ادھر تو اس کا چہرہ ادھر, ہاں اور بھول میں تھوڑا ہاتھ لگا, ارے کیا مصیبت کھڑی ہو گئی بھائی. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ چلو آج بیچارہ اتنا تھکا, سننا اتنا تھکا, اب دوسرے دن کام پر سے آیا, واپس شام کو کام پر سے آیا, ماں یہ کمرے میں, بیوی یہ کمرے میں, آیا السلام علیکم. کہاں جائے گا؟ سیدھی بات ہے نا, بیوی کے پاس ہی جائے گا نا. کل اتنی بڑی سزا مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ اچھا بیوی کے پاس گیا, بیوی بہت خوش, آیا, ہاں آ گیا. بیوی نے برابر 15 منٹ بات کی. اب کس کے پاس گیا؟ اب سننا کیا ہوگا یہاں ماں کے ساتھ. اللہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے. اب ماں کے پاس جائے گا نا, ماں کو پوچھے گا, ماں اماں, اماں رو رہی ہے, کیا ہوا اماں کیا ہوا؟ سر میں درد ہے. اماں دوا نہیں پی نا, تو جا نا تیری بیوی کے پاس جا. نہیں نہیں اماں 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 کیا ہوا, کوئی تکلیف؟ نہ تو جا جا آرام سے بات کر جا بیوی. اور پھر یہ چپ چاپ دیکھے گا, ماں نکلے گی گھر میں سے, پڑوس میں جا کر کہے گی میرا بیٹا بدل گیا. وہ معلوم نہیں کیسی ناگن جیسی بیوی اس کو ملی ہے, معلوم نہیں جادو کر کے اس کو کیا پلا دیا. جب بھی اب کیا بولے گی معلوم, جب بھی گھر میں آتا ہے بس بیوی 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 بیوی, ماں کو پوچھتا ہی نہیں ہے. اب یہ بیچارہ سن رہا ہے یہ کیا ہو گیا. تیسرے دن پھر یہ گھر میں آیا, السلام علیکم, ماں ادھر بیوی ادھر, کہاں جائے گا؟ اسی لیے تو میں آیا ہوں یہاں پہ, کہاں جائے گا وہی سمجھانے کے لیے. پرابلم میں نا بدن کے 2 ٹکڑے کر سکتا, آدھا ادھر ڈالے آدھا ادھر ڈالے, نہیں. معلوم ہوا ایک پہلا پرابلم ہم کو گھر کا پرابلم سمجھ میں آ گیا, گھر کا پرابلم. اچھا ایک دوسرا بھی پرابلم ہم کو بہت ہے, ہاں یا نہیں؟ اس میں لاک ڈاؤن کے بعد تو بہت خطرناک حالات ہے. جو گرا تو گرے ہی جا رہا ہے, قرضے میں تو قرضے میں ہی جا رہا ہے, ارے پریشان تو پریشانی ہوتے جا رہا ہے. ارے اتنا پریشان ہے کہ پیسہ کہاں ہے, کہاں برکت ہے. معلوم ہے میں 30 سال سے تعویذ دیتا ہوں. کتنے سال سے؟ ایک آدمی میرے پاس آیا, میں کو آگے کہتے ہیں مولانا مولانا میرے کو کوئی تعویذ دے دینا, اچھی تعویذ دینا, میرے کو بالکل گھر میں برکت نہیں ہے. اب میں جو 30 سال سے تعویذ دیتا ہوں تو کتنا ایکسپرٹ ہوگا. میں نے یوں نکالا نہیں, یوں لکھا نہیں, یوں دیا نہیں. میں نے کہا جا تیری دکان کے گلے میں رکھ دینا. تو میرے کو کہتے نا نہیں چاہیے. میں نے کہا ارے تو مانگ رہا تھا تو میں نے دیا, میں زبردستی تھوڑی دے رہا. تو کہتا ہے اتنی تعویذ دیں گے کیا ہوگا, بڑی دینا دیوار پہ لٹکا دوں, بڑی برکت ہو. میں نے کہا اے اللہ کا بندہ, اگر دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا, میں میرے گھر میں کلر نہیں کرواتا, تعویذ کے پیپر لٹکاتا. برکت میں لیتا کہ تیرے کو دیتا. تو ایک پرابلم بھائی, پہلا پرابلم گھر کے جھگڑے, دوسرا پرابلم روزی میں برکت. اچھا تیسرا پرابلم سب کو, کوئی منع نہیں کرنا, کوئی منع نہیں کرنا. معلوم نہیں موت کے وقت ہم کو کلمہ ملے گا یا نہیں ملے گا. بھائی صحیح ہے نا, کسی کو اللہ کلمہ دیں گے اور کسی کو اللہ کلمہ. اللہ نے خود فرمایا میری مرضی, میں جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا, جس کو چاہوں گا کلمہ نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ فرماتے میری مرضی, کسی کو چاہوں تو کلمہ دوں, کسی کو چاہوں تو کلمہ. تو کتنے پرابلم ہو گئے. ایک گھر میں روزی میں برکت, موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں. اور چوتھی بات جو میں نے شروع میں بولا تھا, اللہ جنت دے گا کہ جہنم دے گا. کیونکہ اللہ نے فرمایا ایک جماعت, بولو
جنت میں، اور ایک جماعت اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. اچھا میرے پورے کامتی والے ایک ساتھ میں بولنا، کتنے پرابلم ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی. کتنے؟ انگلی کا اشارہ کرو. کتنے؟ نمبر 1 گھر میں جھگڑا، نمبر 2 روزی میں برکت نہیں، نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں ملے گا، نمبر 4 جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. چاروں پرابلم ابھی اسی وقت سولو کر دینا. کون کون تیار ہے؟ ابھی کروں کہ آئندہ بیان میں آ کے کروں؟ میں نے بتا دیا بھائی یہ 4 پرابلم ہے یا نہیں. نہیں بولو نا، ہے کہ نہیں؟ کیا کرنا سنو، سب لوگ میرا ساتھ دینا. سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ؟ بہت جلدی، ہاں جلدی ساتھ میں. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے. سننا، ہمارے نبی نے فرمایا او میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. وہ میں نے کہا نا تیسرے دن کہاں جاوے؟ اماں کے پاس جاوے کہ بیوی کے پاس جاوے؟ 5 وقت کا نمازی بن جا. ماں کے پاس جائے گا، ماں کیا بولے گی معلوم؟ بیٹا میرے پاس آیا، وہ بیچاری تیری بیوی کتنا کام کرتی ہے، جا اس کے پاس جا. بیوی کے پاس جائے گا تو بولے گا بڑی عمر کی کون ہے؟ ماں ہے، جا ماں کے قدمے کے نیچے جنت ہے، جا. وہ سوچے گا اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہے گا تیری 5 نمازوں نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا. اور ایک بات کامتی والو، میں کہوں غلط ہوگا، مصطفیٰ کہے کبھی غلط؟ آواز سے، مصطفیٰ کہے کبھی غلط؟ کیوں غلط نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ فرماتے زبان مصطفیٰ کی ہوتی تھی، کلام اللہ کا ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. زبان مصطفیٰ کی ہوتی، کلام اللہ کا ہوتا. پورا کامٹی والے ساتھ میں بتانا، ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. سنو آگے سنو، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اللہ چھپر پھاڑ کے حلال برکت والی روزی عطا کرے گا. اور تیسری بات پر کہہ دو سبحان اللہ، ابھی سے بول دو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. جب موت کا وقت آئے گا، آخری سانس آتی ہوگی، ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. تو چاہے گا یا نہیں چاہے گا، اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دے گا. اور آخری بات پر ابھی سے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت الفردوس سے اوپر کوئی جنت، جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت. اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تیری نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو یہ تیسرا کام 5 وقت کی نماز. اور ہمارے نبی نے فرمایا گھر کا جھگڑا دور کرنے والی چیز روزی بے حساب چھپر پھاڑ کے دینے والی نماز، بغیر چاہے موت کے وقت کلمہ دینے والی نماز، اور جنت الفردوس میں پہنچانے والی نماز. تو پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، اور تیسرے کام کے لیے پھر ہاتھ اوپر کرو بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری کام بول دوں نا، 10 منٹ دو گے نا میرے کو؟ ہے وقت ہے نا آپ کے پاس؟ ایک کام کی طرف میں لے جا رہا ہوں. میں جب یہاں پر آیا، یہ ہمارے حافظ فیاض اور ہمارے مفتی فیاض، سب فیاض ہی فیاض ہے، سخاوت کے دریا ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے صدر محترم حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے عالم بھائی، یہ سب میرے پاس آئے. میں نے کہا کہ اچھا ہوا آپ لوگ میرے پاس آئے، آج مجھے یہی بات کرنا ہے. جنت الفردوس میں جانے کا نا کتنے کام کرنے بولا تھا؟ 4، جس میں پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، تیسرا کام نماز کا دامن، اور چوتھا کام میرے پیارو مدرسے کی زمین. بولو مدرسے کی زمین. 76 لاکھ کا معاملہ ہے، بجٹ بہت لمبا ہے.
ہمارے نزدیک بجٹ بہت بڑا ہے، پیدا کرنے والے کے نزدیک بجٹ بہت لمبا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ جب مسجد بنتی ہو اللہ کہتے ہو میرا گھر ہوگا، مدرسہ بنتا ہے میرے مصطفیٰ کا گھر ہوگا. بھائی مسجد بنتی ہوگی میرا گھر ہوگا، مدرسے کی زمین مصطفیٰ کا گھر ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا گھر یا مصطفیٰ کا گھر بنا لے، ارے جتنی طاقت ہے حصہ لگا دے. صحابہ نے پوچھا کیا ملے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مصطفیٰ کا گھر بنائے گا تو اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ جنت میں تیرا محل بنائے گا. بولو سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے جب مسجد بن رہی ہے، بولو مدینہ پاک میں مسجد بن رہی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا گھر بنا لو، ارے اللہ کا گھر بنا لو، مصطفیٰ کا گھر بنا لو. سننا، سب کان کھول کر سننا. ایک صحابی حضرت ابو ذر، بولو کیا نام؟ حضرت ابو. اتنا کپڑا پہنے ہوئے، یہاں سے کپڑا شروع یہاں ختم، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا گھر بنا لو جنت میں محل ملے گا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، میں کیسے اللہ کا گھر بناؤں گا؟ آپ سب سے پیسہ مانگ رہے ہو، کوئی درہم دیتا، کوئی دینار دیتا. اللہ کے رسول میرے پاس کچھ ہوئے تو میں دوں، میرے کو ایک وقت کی روٹی ملتی تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ملتی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ پتھر دکھتا، کہاں دکھا؟ کہا اٹھا لو. حضرت ابو ذر نہیں ہو ایسے اٹھا لیا اپنے کندھے پر، کہا جاؤ وہاں پتھروں کی لائن لگی ہے وہاں پتھر رکھ دو. حضرت ابو ذر نے جا کے وہاں پتھر رکھ دیا. پھر آئے ہمارے نبی کے پاس، اب کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. حضرت ابو ذر رونے لگے، اللہ کے رسول کیا دیر ہو گئی؟ آپ نے کہا پتھر اٹھا لو، میں نے اٹھا لیا. آپ نے کہا وہاں مسجد بنتی ہے وہاں رکھ دو، میں نے رکھ دیا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا دیر ہو گئی، تیرے پتھر رکھنے میں دیر ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا. میرے دوستو آج یہ مدرسہ فلاح المسلمین کی زمین کے لیے ایک، اگر آپ اجازت دو اتنا پیارا واقعہ سناؤں گا، سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں سنیں گے انشاءاللہ. ایک جگہ مدرسہ مسجد دونوں، بولو مدرسہ اور مسجد دونوں کی تعمیر ہو رہی. اور تعمیر کرنے والا کون؟ اس زمانے کا بادشاہ. اب بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا یہ مسجد بھی بنے گی، مسجد کے پاس مدرسہ بھی بنے گا، زمین بھی میری ہوگی، سارا میٹیریل میرا ہوگا. اور بادشاہ نے اعلان کیا کوئی کلیکشن نہیں، کوئی ڈونیشن نہیں، کوئی 1 روپے کا چندہ نہیں، تاکہ قیامت میں یہ کہوں گا مسجد بنانے والا بھی میں، اللہ کا گھر بنانے والا بھی میں، مصطفیٰ کا گھر بنانے والا بھی. اب بادشاہ تھا، سب خاموش ہو گئے. اس زمانے میں 22 سال کا ایک لڑکا، بولو کتنے سال کا؟ وہ لکڑہارا سمجھتے ہو؟ یعنی جو جنگل میں جاوے لکڑے کاٹے اور کندھے پہ رکھے اور بازار میں بیچے، اور جو پیسہ آوے وہ. اس کو پتا چلا کہ بادشاہ مسجد بنا رہا ہے اور مسجد زور و شور سے بن رہی ہے، اور کلیکشن نہیں، ڈونیشن نہیں، 1 روپیہ لینے والا. یہ سوچا میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور بادشاہ کو کہوں گا بادشاہ 4 اینٹ خرید کے لے کے جاتا ہوں. کتنی اینٹ؟ اینٹ تو سمجھتے ہو نا، برکس. 4 برکس خرید کے لے کے جاتا ہوں اور بادشاہ کو سمجھاؤں گا، بادشاہ سمجھ جائے گا، لگا دوں گا. یہ گیا بڑی مشکل کے ساتھ تو بادشاہ کے پاس پہنچا، اپوائنٹمنٹ ملے نہیں، بادشاہ کے پاس پہنچا. بادشاہ نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس نے 4 اینٹ نکالا. میرے خون پسینے کی کمائی ہے، لکڑیاں کاٹتا ہوں، پسینہ پسینہ ہوتا ہے، بہت محنت سے 4 اینٹ خرید کے لایا ہوں، یہ 4 اینٹ مسجد میں لگا دے. بادشاہ نے کہا باہر اعلان لگائے نو کلیکشن نو ڈونیشن، ہم کسی کا چندہ نہیں لیتے، یہ مسجد بنے گی، اللہ کا گھر بنے گا، بادشاہ بنائے گا، مصطفیٰ کا گھر بنے گا، بادشاہ بنائے گا. اس نے بہت سمجھایا. بادشاہ نے کہا نکلو، اٹھاؤ تیری 4 اینٹ اٹھا، چل نکل یہاں سے، ورنہ سب کو بول کے دھکا ماروں گا. یہ بہت ہوشیار تھا. کتنے سال کا لڑکا تھا؟ اس نے کیا کیا، جہاں اینٹیں رکھی ہوئی تھی نا، وہ کیا کیا، اس نے ایک کپڑا لیا، اس میں لکڑے رکھا، لکڑے کا کاروبار تھا، اس میں 4 اینٹ بھی رکھا، اور جان بوجھ کر جہاں اینٹ رکھی تھی نا وہاں پھسل گیا. ایسا ہوا جیسے گر گیا، اور اتنا ہلکا کپڑا باندھا تھا، کپڑا کھل گیا. اس نے جلدی جلدی لکڑا رکھا اور وہ 4 اینٹ اینٹوں میں رکھ دیا. وہ جو مسجد کی اینٹیں تھی نا اس میں 4 اینٹ، ارے بھائی یہ اینٹ کیسے یہاں پہ آ گئے، 4 اینٹ کو رکھ دیا اور چلا گیا. چلو ہو گیا، زمانہ گزر گیا، مسجد بن گئی. بولو سبحان اللہ. مسجد بن گئی. ایک دن رات کو بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا. اب یہ رات کو بادشاہ خواب دیکھتا ہے. خواب میں دیکھتا ہے اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، پوری جنت چاندی کی. کس کی؟ سلور. پوری جنت چاندی کی. اور وہ اس کو 2 آدمی لے کے جا رہے، یہ تیری جنت، یہ تیری جنت. یہ اور بادشاہ خواب میں بڑا خوش ہے، ارے یہ بھی علاقہ میرا، وہ بھی علاقہ میرا، یہ بھی جنت میری، وہ بھی جنت میری. آگے گئے تو ایک دروازہ آیا،
بادشاہ نے دیکھا تو وہاں تو چمکتی ہوئی سونے کی جنت ہے. تو بادشاہ نے وہ جو لے جاتے تھے نا خواب میں، ان کو پوچھا وہ کس کی ہے؟ تو کہا وہ بھی اس کی ہے جس نے مسجد بنائی. تو بادشاہ نے کہا مسجد میں نے تو بنایا، مطلب یہ چاندی والی بھی میری، دروازہ کھولو وہ سونے والی جنت بھی میری. کہا نہیں، جس نے مسجد بنائی. ارے بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں کہا مسجد میں نے بنائی. خواب میں بتایا وہ 4 اینٹ لے کر آیا تھا، تم نے تو دھکا مار دیا تھا، اس نے کسی طرح بھی 4 اینٹ پہنچا دیا، تو یہ چاندی کی جنت تیری، وہ دھکا کھا کے بنایا تو سونے کی جنت اس کی. بولو سبحان. اب سننا، بات پوری نہیں ہوئی. بادشاہ اٹھا، بھائی خواب دیکھا، اٹھا، سوچنے لگا میں اس کو بلاؤں. ڈانٹوں گا نہیں، اس کو ڈانٹوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لیکن پیار محبت سے پوچھ کے اس کو لکھا لوں کہ بھائی وہ 4 اینٹ کا پیسہ بھی لے لے، تاکہ چاندی کی جنت بھی میری نے، سونے کی جنت بھی میری. وہ 4 اینٹوں پہ ہی تو ملا. اب بادشاہ نے بڑی جلدی ملے بھی نہیں، وہ غریب بیچارہ کہیں سے مل گیا. بادشاہ نے اس کو بلا کر کہا بھائی تو ایک زمانے میں وہ 4 اینٹیں لے کر آیا تھا، لگانے کے لیے لایا تھا، میں نے دیا نہیں تھا، پھر تو نے کیسے پہنچایا؟ اس نے بتا دیا. بادشاہ مارنا وارنا نہیں، پوری بات ایسی ہے کہ میں نے اینٹوں کو پہنچا دیا. بادشاہ نے کہا اچھا کتنی اینٹیں رکھا تھا؟ کہا 4. بادشاہ نے کہا بول قیمت بول، یہیں پہ سودا ہو جاوے، آج وہ 4 اینٹیں میں خرید لیتا ہوں. تو بادشاہ نے کو وہ کہتا ہے آپ ہی بولو نا کتنا دو گے، 4 اینٹوں کا تو دینے کا ہے، کتنا دو گے؟ تو بادشاہ اس زمانے میں درہم چلتے تھے. بادشاہ نے کہا 1000 درہم، 4 اینٹ خالی، اور قیمت کتنی؟ تو بادشاہ کو ایسا بھی یہ خوش ہو جائے گا تو کیا بولتا معلوم؟ نہ 1000 درہم میں نہیں دیے جاوے، مہنگی تھی. بادشاہ نے کہا اینٹیں کون سی مہنگی تھی؟ ہاں نہیں مہنگی تھی. بادشاہ نے کہا 2000 درہم، 1000 نہیں 2000. نہیں ہوئے، میں جاتا ہوں. بادشاہ پکڑ کے پھر بٹھاوے، نہیں بیٹھ لینا، ارے بھائی سودا کر لینا، کائے کو؟ کہا نہیں تم برابر قیمت نہیں بولتے ہو، خالی 2000 درہم. تو بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا چل نہ تیرا نہ میرا، 10000 درہم. بادشاہ تھا، نہیں ہوئے. بادشاہ کا دماغ گیا، کہا دیکھا اب میں ہاتھ اٹھاؤ گے مار کھاؤں گا، تو بادشاہ ہے میں غلام ہوں، مارے گا، قیامت میں حساب کتاب کر لیں گے. بادشاہ نے کہا دیکھ اب آخری بات بولتا ہوں، میں اتنی لمبی قیمت بولتا ہوں، حالانکہ کوئی بھی سب میرے کو پاگل اور بیوقوف بولیں گے، تیری 4 اینٹ 20000 درہم. نہ بادشاہ نہ چلے، اتنا پیسہ نہیں چلے. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کہا کہ آخری بولوں؟ کہا بولو. کہا 25000، اب آگے نہیں بڑھوں گا. کہا نہ چلے. بادشاہ غصے ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ 4 اینٹ کا 25000 درہم. اس نے کہا بادشاہ جو خواب تو نے دیکھا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور تو نے تو آج رات دیکھا ہے، میں تو کئی راتوں سے دیکھ رہا ہوں. اور یاد رکھنا جنت کا سودا نہیں ہوتا ہے، جنت کا سودا نہیں ہوتا، جنت کا سودا نہیں ہوتا. یہ کہہ کر وہ جوان روتا چلا گیا. جنت کا سودا نہیں ہوتا. میرے پیارو، آج ہم کامٹی والے کتنے خوش نصیب ہیں، وہی جنت کا سودا آج بھی ہونے جا رہا ہے. اور مدرسہ فلاح المسلمین، سچ بتانا، اللہ کی قسم کھا کر کہنا، یہ مدرسے کی جو زمین خریدیں گے اس کا مالک کون؟ مفتی فیاض ہوں گے؟ نہیں. حافظ فیاض ہوں گے؟ نہیں. قاری احمد علی اس کا مالک ہوگا؟ نہیں. اس کا مالک کون ہوگا؟ اللہ. اور اس زمین پر قیامت تک اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام لیا جائے گا. یہاں اللہ کا بھی گھر ہوگا، مصطفیٰ کا بھی گھر ہوگا، قرآن کی تعلیم بھی ہوگی، حدیث کی تعلیم بھی ہوگی. اور ایک بات سمجھ لینا، قیامت کا جھٹکا آئے گا، ساری بلڈنگیں ٹوٹ جائے گی. بولو ساری بلڈنگیں، سارے پہاڑ پاؤڈر ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا گھر اور مصطفیٰ کا گھر، اس کے اوپر ایک ڈیمیج بھی نہیں آئے گا. فرشتے اٹھائیں گے، اسے جنت کا محل بنائیں گے، اور جس نے اس کے واسطے دیا ہوگا سب سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو میرے پیارو، اگر وہ لکڑے کاٹنے والا جنت کا سودا نہیں کرتا، 25000 درہم 4 اینٹوں کا سودا نہیں ہوا، کیونکہ جنت کا سودا نہیں ہوتا. آج فلاح المسلمین زمین کے لیے میں آواز اس لیے دے رہا ہوں، میں نہیں کرتا لیکن میں آواز اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جنت کا سودا ہے. کون کون کرنے کو تیار ہے؟ ایک ایک آدمی، ہاں نہیں ایسے نہیں اٹھے، یہاں کوئی ایک آدمی کو کھڑا کرے، موبائل نمبر لے اور کیا لکھوانا چاہتا ہے وہ لکھاوے. میں آپ کو 3 4 سکیم بتاؤں گا، پہلی سکیم، دوسری سکیم، تیسری سکیم، اور اس کے بعد ماشاءاللہ دعا بھی ہوگی. ہم سب دعا پر آمین کہہ کے جائیں گے. لیکن پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، جنت کا سودا نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے گھر کا سوال ہے، اللہ کے گھر
گھر کا سوال ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اللہ کو حاضر ناظر مان کر پیارے نبی کی محبت میں اتر کر آج لکھا دے. میں قاری احمد علی دل سے دعا دیتا ہوں, جو لکھائے گا اللہ جنت میں اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. جی بولنا شروع کرے بھائی. 1000 اویس بھائی 1000. بھائی یہ اویس بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, میرے 1000 بیٹے کی طرح ہے اویس بیٹا. 1000 روپیہ ماشاءاللہ. ان کا موبائل نمبر لے لے اور یاد سے وصول کرے. اور بھی میرا کوئی بھائی بڑے اطمینان سے کھڑے ہوئے, ٹائم ہے آپ کے پاس, اطمینان سے کھڑے ہوئے محمد ہے. اس کے بعد میں یہاں نیچے یہ ریڈ کارپیٹ جو ہے نا اس پر میں بیٹھ جاؤں گا. ایک طرف سے آئیں گے ملاقات کر کے سلام کرتے ہوئے, دوسری طرف سے جائیں گے. دیکھو جب میں نے بیٹھنے کا کہا ہے تو انشاءاللہ بیٹھوں گا. بولو انشاءاللہ. اسے کوئی کسی کو دھکا نہ مارے. سلام کرنا مصافحہ کرنا سنت ہے, کسی کو دھکا مارنا حرام ہے. تو یہاں آتے جائے, یہاں ایک لمبا رومال بچھایا جائے گا, آپ میرے ہاتھ میں دیتے جاؤ گے, میں اس رومال میں رکھتا جاؤں گا. اور 2400 والے جو ہے وہ اس طرف سے آ جائیں گے اور وہ اپنا نام مفتی فیاض صاحب کو لکھوا دیں گے, تاکہ وہ 2400 والا جنت کا ٹکڑا وہ ہمارے ہاتھوں سے جانا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالی یہ 2400 والا جنت کا ٹکڑا ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سب لوگ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہیں نا, اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تیرا بہت احسان ہے. اللہ بہت احسان ہے. اللہ تو نے ہمارے ہر گناہ کو دیکھا, لیکن کبھی رات کو بھوکا نہیں سلایا, کبھی پیاسا نہیں تڑپایا, کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. کتنا اچھا کھانا, کتنا اچھا پینا, کتنا اچھا مکان, کتنے اچھے گھر والے, اور اللہ کتنی اچھی سواری. تو نے کون سی چیز جو ہم کو نہیں دی. بس اللہ اب تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ یہ جب سے یہ سب حضرات کھڑے ہیں تڑپ رہے ہیں, اللہ کسی کو اپنی پراپرٹی نہیں بنانا ہے, کسی کو اپنا کاروبار نہیں کرنا ہے. اللہ یہ تیرے مصطفیٰ کے گھر کا معاملہ ہے, مدرسہ فلاح المسلمین کے زمین کا معاملہ ہے. اللہ سب دینے والوں کو قبول فرما لے. اللہ انسان کے نزدیک بجٹ بہت لمبا ہو جاتا ہے, ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اللہ تیرے لئے کوئی مشکل نہیں. اللہ تو غیب سے تیرا کوئی رجل عطا فرما دے, کوئی غیب سے بندہ ایسا عطا فرما دے اللہ جو ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. اور اللہ بہترین مدرسے کی تعمیر ہو جائے, حفاظ اور قراء کی جماعت پیدا فرما دے, مفسرین اور محدثین کی جماعت پیدا فرما دے. الہ العالمین مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرما دے. اللہ ہم میں سے جتنے لوگ روزی میں پریشان ہیں بے حساب حلال برکت والی روزی دے دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ خاص کر کے جس کے اماں ابا زندہ ہے نا, اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ ماں کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوئے, ابا ہم سے ناراض نہیں ہوئے. کتنی مرتبہ ہم گھر میں جوان چلے جاتے, ماں کو کچھ پوچھتے بھی نہیں, ابا بیچارہ کرسی پر بیٹھا اس کو دیکھتے بھی نہیں. اللہ اماں ابا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ ہر جوان کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اور الہ العالمین کچھ میرے جیسے بد نصیب ہوں گے, ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں. اللہ بڑا مشکل لگتا, اللہ اماں بھی نہیں ابا بھی نہیں. اللہ وہ ماں تھی جو ایک بار ہنستی تھی پورا گھر باغ ہو جاتا تھا. وہ ابا تھے جو ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے نا ساری تھکن دور ہو جاتی. اللہ اس سے پہلے بھی ناگپور آنا ہوا, ماں کو ملتے ہوئے آیا, گیا تو ماں کو ملا. اللہ اب تو ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں. اللہ بس اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ سب کی قبر کو حضور سے معطر فرما دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. الہ العالمین جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا, جن کا ہم پر حق, جو محسنین محسنات متعلقین متعلقات, اللہ العالمین سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں, دعا کے لیے درخواست کرتے, اللہ شفا دینے والا تو ہے, اللہ سب کو شفا عطا فرما دے. پیارے نبی
نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، اور اللہ آج کے مجمع کو قبول فرما لے۔ اللہ بولنے والے کو ہدایت دے دے، سننے والے کو ہدایت دے دے۔ اللہ سب نے ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ اللہ میری طاقت ختم ہو گئی، اللہ میری طاقت ختم ہو گئی، اس کے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ جہاں بندے کی طاقت ختم ہوتی ہے تیری قدرت شروع ہوتی ہے۔ اللہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، اللہ پورے ناگپور کو نمازی بنا دے، اللہ پورے مہاراشٹر کو نمازی بنا دے۔ اللہ تیرے لئے کیا مشکل، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے، اور اللہ یہ انتظام کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اپنی شایان شان یہاں کے سارے منتظمین کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا